إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. آخرت کی زندگی میں جب دنیا چھوڑ کے انسان آخرت میں دوبارہ اٹھایا جائے گا، جس دن انسان کی آنے والی ابدی زندگی کا فیصلہ ہونے والا ہے، وہ دن آنے والا ہے جس دن انسان کو دنیا میں اس کی گزاری ہوئی زندگی کی بنیاد پر جزا یا سزا کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ ایک ایسا دن آنے والا ہے جس میں انسان کا پچھتانا اس کے کام نہیں آئے گا، جس میں انسان چاہے گا کہ دوبارہ اس کو دنیا میں بھیجا جائے اور ایک موقع اس کو دوبارہ دیا جائے تاکہ وہ دنیا میں عمل کر کے آخرت میں واپس آئے اور کامیاب ہو، لیکن اسے موقع نہیں دیا جائے گا۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہوگی اور کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یہاں تک کہ انسان کی اولاد، اس کے رشتہ دار، بھائی بہن، ماں باپ، اولاد، بیوی، بچے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس دن انسان اپنے ماضی کو دیکھ کر پچھتائے گا، لیکن اس پچھتانے کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ پچھتانے کے بعد اصلاح ہوتی ہے، لیکن یہاں اصلاح کا موقع ختم ہو چکا ہوگا۔ دنیا میں ایک انسان غلطی کرتا ہے، اس غلطی کے بعد پچھتاتا ہے، غلطی کا احساس ہوتا ہے، اپنی غلطی کا احساس ہونے کے بعد وہ اپنی غلطی کی اصلاح کر لیتا ہے، وہ آئندہ نئے سرے سے اچھا عمل کرتا ہے، وہ غلط کو چھوڑ کر صحیح پر چلتا ہے۔ دنیا میں انسان کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ غلطی ہو جانے کے بعد، پچھتانے کے بعد پھر وہ نئے سرے سے زندگی شروع کرے، لیکن مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، قیامت کے دن جو آدمی اٹھایا جانے والا ہے، اس دن انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا، لیکن احساس اس کے لیے کچھ بھی فائدہ والا نہیں بنے گا۔ وہ اپنی اصلاح کے لیے موقع مانگے گا، لیکن یہ موقع اس کو دیا نہیں جائے گا۔ وہ اللہ سے کہے گا، اللہ ایک اور زندگی دے دے جس میں اپنی زندگی کی اصلاح کر کے وہ اعمال کر کے میں لوٹتا ہوں جو میں نے اب تک نہیں کیے تھے، وہ نیکیاں جو میں نے چھوڑی تھیں وہ نیکیاں کر کے واپس آتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا۔ ایک دن آنے والا ہے جس دن انسان کا پچھتانا اس کے غم اور اس کی تکلیف اور اس کے افسوس میں اضافہ ہی بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ دنیا میں کمایا ہوا مال، حلال و حرام کی تقسیم چھوڑ کر ایک انسان جو مال کماتا ہے، وہ مال موت کے بعد کی زندگی میں کام نہیں آئے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون
اس دن مال کام نہیں آئے گا، ولا بنون، اور اولاد بھی کام نہیں آئے گی۔ ایک آدمی چوری، دھوکہ، جھوٹ، خیانت سب کچھ کر کے اپنی اولاد کے لیے، اولاد کی غذا کے لیے، اس کے لباس کے لیے، اس کی پڑھائی کے لیے اور اس کی ضروریات کے لیے آدمی پیسہ جمع کرتا ہے، پال پوس کے اولاد کو بڑا کرتا ہے۔ قیامت کے دن یہ اولاد اس کے کام نہیں آئے گی اگر اولاد دیندار نہ ہو، اور اگر خود انسان کے پاس اس کا ایمان نہ ہو تو چاہے اولاد نہ بھی رہی ہو لیکن پھر بھی یہ اولاد کام نہیں آئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان کا باپ آزر وہ مسلمان نہیں تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر ایمان نہیں لایا۔ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے کچھ کام نہیں آ سکیں گے، جہنم سے اس کو بچا نہیں پائیں گے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، الا یہ کہ ایک انسان قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس آئے۔ اگر کام کوئی چیز آئے گی، اگر نجات کا ذریعہ کوئی بنے گا، اگر فلاح کا کوئی سبب ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، الا یہ سوائے اس کے کہ ایک انسان قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک انسان کی واقعی قیمتی چیز خود اس کا اپنا دل ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اسی میں تمام قیمتی جذبات اور کیفیات موجود ہوتی ہیں۔ بہت ساری بڑی بڑی نیکیاں، ان کی جگہ، ان کی سطح انسان کا قلب ہوتا ہے۔ آپ غور کریں، اللہ کی ذات پر یقین ہاتھ پاؤں میں، آنکھوں میں، کانوں میں نہیں ہے، اللہ پر یقین آدمی کے دل میں ہوتا ہے۔ اللہ سے خوف، اللہ سے محبت، اللہ کی تعظیم، اللہ کی باتوں پر یقین، اللہ کی ذات پر توکل، اللہ تعالیٰ سے امید، آخرت کی فکر، تدبر، تفکر، غور و فکر، یہ تمام اونچی اونچی نیکیاں ہیں۔ اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، اللہ کے دین کی تعظیم، یہ تمام اونچی نیکیاں ہیں جو آدمی کے دل میں ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح سے تمام برائیاں، ان برائیوں میں بری بری گندگیاں بھی آدمی کے دل میں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اولاً آدمی کے قلب کی سطح پر ہوتا ہے۔ اللہ کی بات میں شک کرنا، اسی طرح سے دل میں نفاق رکھنا، اللہ کی ناشکری کرنا، مخلوق کے سلسلے میں حسد، مخلوق کے سلسلے میں وہ ساری گندگیاں، بغض و عداوت، یہ ساری انسان کے قلب کی سطح پر ہوتی ہے۔ ریا کے خیالات انسان کے دل میں ہوتے ہیں، گھمنڈ اور تکبر آدمی کے دل میں ہوتا ہے۔ بہت ساری گندگیاں اور برائیاں انسان کے قلب کی سطح پر ہوتی ہیں۔ ایک آدمی کا دل یا تو اس کو اللہ کے نزدیک قیمتی بناتا ہے یا اس کو اللہ کے ہاں بے قیمت کر دیتا ہے۔ ایک آدمی کے دل کی حالت انسان کی آخرت کی حالت طے کرتی ہے۔ اگر دل میں ایمان اور یقین، تقوی اور اللہ کا خوف و محبت ہو، یہ دل خود قیمتی بن جاتا ہے، اور اس کی بنیاد پر اس دل کا حامل انسان بھی قیمتی بنتا ہے۔ لیکن اگر آدمی کے دل میں کفر و نفاق ہو، اس کے دل میں شرک ہو، اس کے دل میں اللہ کے لیے بے یقینی اور شک ہو، انکار ہو، اس دل میں مخلوق کے لیے خیر نہیں ہو،
خیر خواہی نہ ہو بلکہ مخلوق کے لیے اس کے دل میں گندگیاں بھری ہوئی ہوں، تو ایسا انسان، اس کا قلب بے قیمت ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، اور نتیجے میں ایسا انسان بھی اللہ کے ہاں بے قیمت بن جاتا ہے، بلکہ وہ اللہ کے ہاں مجرم بن جاتا ہے۔ اسی لیے آخرت کی نجات کے سلسلے میں جب اللہ نے بتلایا کہ کچھ کام نہیں آئے گا، تو کام آنے والی چیز جو انسان کی اپنی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ مال ساتھ چھوڑ دے گا، مال تو دنیا میں ہی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ آدمی کے مرنے کے بعد اس کا مال دنیا میں رہ جاتا ہے، اس کی جیب کے پیسے نکال لیے جاتے ہیں، اس کے بدن پر قیمتی زیورات وہ ہٹا دیے جاتے ہیں، صرف ایک کفن میں لپیٹ کر اس کو نہلا دھلا کے زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ مال تو ویسے بھی دنیا ہی میں انسان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، آخرت میں وہ کیا کام آئے گا۔ اور اولاد قبر تک آتی ہے اور ہاتھ جھاڑ کے نکل جاتی ہے، کوئی اس کی قبر میں نہیں آتا ہے، کوئی اس کا ساتھ دینے کے لیے نہیں آتا ہے، اور جتنی بے رخی دنیا میں ہوتی ہے اس کے مقابلے میں زیادہ آخرت میں ہوگی۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن، اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، سارے خارجی سہارے ٹوٹ جائیں گے۔ انسان کے باہر کی جتنی چیزیں ہیں وہ اس کا ساتھ چھوڑ دیں گی، انسان کے کام آئے گی اس کے اندر کی چیز، اس کو یاد رکھیے۔ انسان کے باہر جتنے سہارے ہیں، انسان کے باہر جو چیزیں ہیں، خارجی سہارے جن پر انسان نے اپنا اعتماد رکھا تھا، قیامت کے دن یہ سہارے اس کے ٹوٹ جائیں گے، یہ ساری چیزیں اس کا ساتھ چھوڑ دیں گی، کچھ کام نہیں آئے گا۔ لیکن اپنے اندر کی دنیا اگر اس نے صحیح بنائی تھی، اپنے دل اور اپنی روح کو اگر اس نے پاکیزہ بنایا تھا، تو قیامت کے دن یہ دل جو ایمان اور تقوی سے بھرا ہوا تھا، یہ دل اس کے آخرت میں کام آئے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو بہت مختصر الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، کہ جس دن سارے خارجی سہارے ٹوٹنے والے ہیں، اس دن اگر کوئی چیز کام آ سکتی ہے تو وہ انسان کے اپنے اندر اس کا اپنا دل ہے۔ اس لیے انسان کی نگاہ باہر ہونے کی بجائے اندر ہونا چاہیے، انسان کو اپنے باطن کی اصلاح کرنا چاہیے، انسان کو اپنے دل کا خیال رکھنا چاہیے کہ بہترین دل لے کر وہ اللہ کے پاس جائے، وہ اپنے دل کو تمام نجاستوں سے، گندگیوں سے بچائے، اس لیے کہ سب سے قیمتی متاع، سب سے قیمتی پونجی اس کے پاس یہی ہے۔ یہی وہ دل ہے جس کے بارے میں اکثر انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ یہی وہ دل ہے کہ کپڑے گندے ہو جائیں تو فکر مند ہو جاتا ہے، اگر کہیں غلطی سے بیٹھ جائے اور دھول لگ جائے، اٹھنے کے بعد فوراً جھاڑ لیتا ہے، اگر چائے پیتے پیتے ایک قطرہ چائے کا کپڑوں پر گر جائے، چائے چھوڑ کے فوراً اٹھ کے کپڑوں کو دھو لیتا ہے۔ کپڑوں کی پاکی اور صفائی کا بہت لحاظ کرتا ہے، باہر جانے سے پہلے اپنے کپڑوں کو آئینے میں دیکھ لیتا ہے سب ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن آپ بتائیے کہ باہر جانے والا، لوگوں سے ملاقات کے لیے جانے والا اپنے کپڑوں کا جائزہ لیتا ہے صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین سے ملاقات کے لیے جانا ہے، ایک انسان اپنے دل کا جائزہ لیتا ہے کہ نہیں لیتا ہے؟ نہیں لیتا ہے۔ کہ جس دل کے ساتھ، جس اللہ پر ظاہر و باطن سب عیاں ہے، اس کے سامنے ہے، اس سے چھپا ہوا نہیں ہے، اس اللہ کے پاس جانا ہے جس کی نگاہ انسان کے دل پر ہوتی ہے، جو انسان کے دل کو دیکھتا ہے، اور اسی بنیاد پر فیصلہ ہونے والا ہے۔ اس اللہ کے پاس پیشی ہے، اس اللہ کے ہاں جانا ہے، اس کے آگے کھڑا ہونا ہے، اس اللہ کے سامنے پیشی کے لیے اپنے باطن کی کتنی اصلاح کی ہے، اپنے آپ کو کتنا مزین کیا ہے باطنی سطح پر۔
اپنے اندر کو کتنا صحیح کیا ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. وہ دن، اس دن نہ انسان کا مال اس کے کام آئے گا، نہ اس کی اولاد اس کے کام آئے گی. ہاں اگر اس کے کچھ کام آ سکتا ہے تو یہ کہ وہ اللہ سے قلب سلیم کے ساتھ ملے. قلب سلیم کیا ہے؟ ایسا دل جو تمام گندگیوں سے پاک اور سلامت رہے، اللہ کی نسبت سے بھی اور مخلوق کی نسبت سے بھی. اللہ کی نسبت سے بھی صحیح ہو، اس میں کفر و شرک و نفاق نہ ہو، اور مخلوق کی نسبت سے بھی صحیح ہو کہ مخلوق کے لیے اس کے دل میں خیر خواہی ہو، برے جذبات نہ ہو. تو یہ ہمارے لیے آخرت کی کامیابی اور نجات کا راز ہے جو اللہ نے یہاں پر بتلایا ہے کہ ہم اپنے شب و روز، دن رات اس انداز میں گزاریں کہ ہم اپنے مال سے زیادہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں. ہم اپنے باہر کی زینت سے زیادہ اپنے اندر کی زینت کا جائزہ لیں کہ ہم نے اپنے باطن کو کتنا مزین کیا ہے، کتنا اچھا بنایا ہے، کتنا عمدہ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ ہم کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ دلوں کا حال بیان کیا اور دلوں کی سختی کی مذمت کی ہے، اور اللہ نے بتایا کہ دل بعض اوقات اتنے برے ہو جاتے ہیں کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، تمہارے دلوں میں قساوت پیدا ہو گئی. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، یہ یہود کا ذکر ہو رہا ہے، اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے جن کے پاس اللہ نے نبی کو بھیجا اور کتاب ان کو دی ہے، لیکن بعد کے دور میں ان میں بگاڑ پیدا ہو گیا. ان کی کرتوت، ان کے گناہ کے سبب ان کے دل بگڑ گئے. اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، اور دلوں کا حال یہ ہو گیا کہ وہ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، وہ پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے. او اشد قسوہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. تمہارے دل سخت ہو گئے تو پتھر کی طرح، بلکہ پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں کی کیا بات کرتے ہو، پتھروں میں تو ایسے بھی پتھر ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ تم نے دیکھا ہے کہ بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب پتھر توڑے جاتے ہیں تو نیچے سے پانی نکل آتا ہے، ان میں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ پتھر کو توڑ دیا جائے تو پتھر کے اندر پانی نکل آتا ہے، پتھر کے اندر پانی نکل آتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے ڈھہ پڑتے ہیں، گر پڑتے ہیں. پتھر تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، نہریں نکل آتی ہیں، جن کو توڑا جائے تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے. اور جو ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے، اس کی خشیت سے ڈھہ پڑتے ہیں، گر پڑتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل ہے. تمہارے عمل سے اللہ غافل نہیں ہے. انسان اگر اپنے انجام سے غافل ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے اعمال سے غافل ہے. ایک انسان اگر آنکھیں بند کر لے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے تمام احوال سے، چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو، اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں اہل کتاب کا حال بیان کیا اور اہل کتاب کے سلسلے میں کہا کہ تمہارے دل سخت ہو گئے. آج اسی موضوع پر ہم کو گفتگو کرنا ہے کہ ایک انسان کا دل جب سخت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے بہت ساری برائیاں آسان ہو جاتی ہیں.
کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے گڑ گڑا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، لیکن ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے ہیں، ان کے اندر آہذاری کا مزاج نہیں پیدا ہوتا ہے۔ وہ دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ دینی مجالس میں ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، لیکن یہ اپنے قلب کو اس حال میں پاتے ہیں کہ واعظ و نصیحت کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ گناہ پر گناہ ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن دل میں کبھی بھی سلوٹیں نہیں آتی، بلکہ پیشانی پر بھی سلوٹیں پیدا نہیں ہوتی ہیں، پیشانی پر کبھی شکن نہیں آتی، کبھی احساس نہیں ہوتا ہے کیا کر رہے ہیں، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ۔ اور توبہ کے سلسلے میں دل میں خیال آ بھی جاتا ہے تو توبہ کو مؤخر کر دیتے ہیں، بعد میں کریں گے۔ کتنے لوگ ہیں کہ ان کو دوسروں کا دل دکھانے میں نہ صرف یہ کہ احساس نہیں ہوتا ہے بلکہ لذت ملتی ہے۔ یہ سب کس چیز کی علامت ہیں؟ یہ اس بات کی علامت ہیں کہ دل سخت ہو چکا ہے، دل سخت ہو چکا ہے۔ بعض اوقات سن ہو جاتا، بیٹھ انسان کے پاؤں سردی سے اگر ایک ہی جگہ بیٹھا رہے سن ہو جاتا ہے، پھر اس کو آپ ہاتھ لگائیے پاؤں پہ احساس نہیں ہوتا ہے۔ کبھی ڈاکٹر سوئی لگا دیتا ہے آپریشن کے لیے، سوئی لگانے سے کیا ہوتا ہے، اس کا بدن، اس کے بدن کا وہ حصہ سن ہو جاتا ہے، پھر اس کو چھونے کے بعد تو چھوڑیے، اس پر چھری اور نشتر چلانے سے بھی اس کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ یہ بدن کی سختی کا حال ہے، لیکن اس سے برا حال تب ہوتا ہے جب ایک انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ جب آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر گناہوں کا احساس انسان کو نہیں رہتا ہے، اور وہ عمدہ کیفیات جو بندے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہیں، ایک بندہ ان کیفیات سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ خصوصی تعلق جو اللہ اور بندے کے بیچ میں ہوتا ہے، اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے، اس خصوصی تعلق سے، ان جذبات سے، ان کیفیات سے، ان احوال سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اور یہ دنیا کی سزا انسان کے لیے ہے۔ دنیا کی سزا انسان کے لیے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے تعلق اور ان تمام خوبیوں سے محروم ہو جائے جو بندے کو مزید اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہیں اور اس دنیا میں رہ کر اس کو اللہ سے جڑنے والا بناتی ہیں۔ ان کیفیات سے محروم ہو جانا دنیا کی سزا ہے۔ اسی لیے عز ابن عبد السلام کہتے ہیں، القسوۃ تسلب القلب ونبوته عن اتباع الحق۔ قساوت، دل کی سختی یہ ہے کہ آدمی کا دل پتھر کی طرح ہو جائے اور حق سے مائل ہو جائے، حق سے دور ہو جائے۔ وَنَبْوَتُهُ عَنِ اتِّبَاعِ الْحَقِّ، حق کی اتباع سے انسان کا عاری ہو جانا، دور ہو جانا، الگ ہو جانا، یہ انسان کے دل کی سختی ہے۔ کہ آدمی کا دل جب سخت ہو جاتا ہے تو پتھر کی طرح ہوتا ہے، جذب نہیں کرتا ہے خیر کو۔ آپ دیکھیے پتھر پہ آپ پانی ڈالیے، وہ پتھر پانی کو جذب نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے جب دل سخت ہو جاتا ہے تو خیر کو جذب نہیں کرتا ہے، بھلائی اس کے اندر نہیں جا پاتی ہے، وہ سخت ہو جاتا ہے۔ اور جب بھلائی اندر نہیں جاتی ہے تو دل بھی بھلائی کی طرف نہیں جاتا ہے بلکہ شر کی طرف، برائیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں القسوۃ تسلب القلب ونبوته عن اتباع الحق۔ آدمی کے دل میں قساوت پیدا ہونا یہ ہے، آدمی کے دل کا سخت ہونا یہ ہے کہ دل پتھر کی طرح ہو جائے اور حق کی، سچائی کی پیروی کرنے سے، سیدھے راستے کی طرف جانے سے مڑ جائے اور رک جائے۔ اور یہ بہت ہی بڑا نقصان ہے۔ اس کا انجام کیا ہے؟ اس کا انجام جہنم ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دل کی سختی کی برائی کیا ہے؟ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خمس من علامات الشقاء،
القسوۃ فی القلب وجمود العین وقلۃ الحیا والرغبۃ فی الدنیا وطول الامل. کہتے ہیں کہ 5 چیزیں ہیں جو آدمی کی شقاوت میں سے ہیں، شقاوت کے اسباب میں سے ہیں. شقی ہونا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے ہاں فلاح اور کامیابی سے محروم انسان جہنمی، جو جنت سے محروم ہو جائے، جو ہدایت سے محروم ہو جائے. 5 چیزیں ہیں جو انسان کے ناکام ہونے کے اسباب میں سے اور اس کے دلائل میں سے یہ چیزیں ہیں کہ جس میں پائی جائیں وہ ناکام ہیں. اللہ کے ہاں وہ شقی ہے، کیونکہ قیامت کے دن بعض لوگ سعید ہوں گے، کامیاب ہوں گے، اور بعض لوگ شقی ہوں گے، ناکام ہوں گے. 5 چیزیں ہیں جو انسان کی شقاوت کی علامات میں سے ہیں. یہ 5 علامتیں جس کے اندر پائی جائیں اللہ کے ہاں وہ بدبخت ہے، وہ برا انسان ہے. کیا چیزیں ہیں؟ کہتے ہیں القسوۃ فی القلب. سب سے پہلا سبب کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ کیا ہے؟ القسوۃ فی القلب، دل میں سختی پیدا ہو جانا. وجمود العین، نمبر 2 وجمود العین، آنکھوں کا سوکھ جانا، آنکھوں میں آنسو نہیں آنا، آدمی روئے ہی نہیں، اس کو احساس ہی پیدا نہیں ہو. نہ اللہ کی محبت میں آنکھوں سے آنسو آئیں، نہ اپنی زندگی کی بربادی اور اپنی تقصیر کو خیال کر کے آدمی روئے، نہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی وجہ سے روئے، نہ اللہ کے ڈر سے روئے، نہ جہنم کے خوف سے روئے، نہ اللہ سے حیا کر کے روئے، نہ اپنی بے عملی کو دیکھتے ہوئے ندامت سے روئے، نہ کسی اور کے غم اور تکلیف کو دیکھ کے روئے. اس کی آنکھیں خشک ہو جائیں، دل سخت ہو جائے. وقلۃ الحیا، اور انسان میں حیا کا کم ہو جانا. حیا کم ہو جانا، گناہ لوگوں کے چھپ کے تو چھوڑیے، کھلم کھلا آدمی بے حیائی کرے، غلط کام کرے اور اس کو احساس تک نہیں ہو. نہ اللہ کے دیکھنے کا احساس ہو، نہ بندوں کے دیکھنے کا احساس ہو. وقلۃ الحیا والرغبۃ فی الدنیا، اور دنیا کی رغبت انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ اس کی خواہشات، اس کی چاہتوں کا منتہا دنیا کا پانا ہو، اس کو بس دنیا ہی یاد آتی ہو، اس کو دنیا ہی چاہیے. الرغبۃ فی الدنیا، دنیا کی رغبت، دنیا کی چاہت، دنیا کی لالچ. وطول الامل، اور لمبی لمبی امیدیں ہیں، امیدوں کا لمبا ہو جانا، بہت دور تک آدمی کا سوچنا، اتنی دور کہ جس سے معلوم نہیں اتنا جیے گا کہ نہیں جیے گا، لیکن آخرت کو بھول جانا ہے. طول العمل، لمبے لمبے پلاننگ، اپنے عمل کی فکر کرنے کی بجائے دنیاوی اعتبار سے دور تک دیکھنا کہ کیا کیا پلاننگ دنیا کے کرنا ہے. یہ 5 چیزیں ہیں جو آدمی کی بے فکری بلکہ آدمی کے دل کے سخت ہونے کی علامات میں سے ہیں. کہ آدمی کا دل سخت ہو جائے اور آدمی کی آنکھیں خشک ہو جائیں، سوکھ جائیں، حیا کم ہو جائے، دنیا کی رغبت بڑھ جائے اور لمبی لمبی امیدیں آدمی باندھنے لگے. یعنی موت کو بھول کے لمبی امیدیں باندھے. امام البیہقی نے شعب الایمان میں اس کو ذکر کیا ہے. تو یہ پہلی برائی ہے دلوں کی سختی کی، کہ یہ بدبختی کی علامت ہے. آدمی ناکام ہے، اس کی علامات میں سے دل کا سخت ہونا ہے. اسی طرح سے دل کا سخت ہونا دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے. یہ خود ایک سزا ہے اور بڑی سزا کا ذریعہ ہے، اس کو یاد رکھیے. دل کا سخت ہونا دنیا میں اللہ کی طرف سے سزا ہے اور آخرت میں اللہ کی بڑی سزا کا ذریعہ ہے. اس سلسلے میں مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما ضرب عبد بعقوبۃ اعظم من قسوۃ قلب. کوئی بندہ اس کو دنیا میں دل کی سختی سے زیادہ بڑی کوئی سزا نہیں دی جاتی ہے. دنیا میں جو سزا ملتی ہے وہ دل کی سختی کی سزا اللہ کی طرف سے ملتی ہے. جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے اس کو ذکر کیا ہے. یعنی دنیا میں اللہ کی بہت ساری سزائیں ہیں. کبھی کسی کو ٹھوکر لگتی ہے، کبھی کسی کو نقصان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بعض اوقات بندے کے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں اس کو سزا دیتا ہے.
لیکن دنیا کی تکلیفیں اکثر انسان کو مزید اللہ کی طرف بڑھنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ایک آدمی برا آدمی بھی ہو، دنیا میں اللہ کی طرف سے سزا آئے اور نقصان یہاں پر ہو، تکلیف یہاں پر آئے گناہ کی وجہ سے، تو وہ بندہ اللہ کی طرف بڑھ جاتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے۔ لیکن یہ سزا دل کی سزا، جب انسان کو اللہ کی طرف سے ملتی ہے تو یہ نہ صرف یہ کہ اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے بلکہ مزید ناراضگی کا ذریعہ بھی بنتی ہے، کہ جب آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے پھر وہ اللہ کی طرف پلٹتا بھی نہیں ہے، وہ گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے لیکن اللہ سے توبہ نہیں کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں ما ضرب عبد بعقوبۃ اعظم من قسوۃ قلب، کہ دل کی سختی سے بڑی سزا دنیا میں انسان کو نہیں دی جاتی ہے اس کے گناہ کی وجہ سے۔ تو یہ بہت بڑی سزا دنیا میں ہے کہ ایک انسان کو دل کی سختی کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو جائے۔ دل کی سختی کے نقصانات کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ آدمی کا جب دل سخت ہو جاتا ہے تو دنیا میں اس کے کیا نقصانات ہیں اور آخرت میں اس کے کیا نقصانات ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ ایک آدمی کا دل جب سخت ہو جاتا ہے تو وہ خیر کی بات سے، واعظ و نصیحت سے، قرآن اور سنت میں جو باتیں آدمی سنتا ہے جس سے آدمی کی اصلاح ہوتی ہے، دل کے سخت ہونے کی وجہ سے انسان پر ان کا اثر نہیں ہوتا ہے اور آدمی کا دل نرم نہیں ہوتا ہے۔ دل سخت ہے، جب ایک حد آتی ہے انسان کے دل میں سختی کی تو پھر اس کے بعد واعظ و نصیحت فائدہ نہیں دیتی ہے۔ جیسے ایک آدمی بیمار ہو جائے، ایک حد تک دوائی نفع دیتی ہے لیکن ایک وقت کے بعد ڈاکٹر بولتا ہے اب اتنی اینٹی بائیوٹکس ان کو دے چکے ہیں کہ اب اس کے بعد اس کا بھی فائدہ ان کو نہیں ہو رہا ہے۔ ایک وقت کے بعد آدمی کے دل پر واعظ و نصیحت کا کوئی فائدہ اور کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا قسى القلب قحطت العین، جب آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے تو آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے ہیں۔ وہ بہترین کیفیات جو آدمی کے دل کا غبار ہٹا دیتی ہیں۔ اللہ کے آگے رونا ایسے ہوتا ہے جیسے گرمی کے بعد بارش آ گئی ہو، سارا ماحول دل کا بدل جاتا ہے۔ ایک آدمی اللہ کے آگے گڑ گڑائے یا کم از کم اپنی کروٹ پر اپنی تقصیر، اپنی کوتاہی کو یاد کر کے، اللہ کے احسانات کو یاد کر کے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اور اپنی کوتاہیوں کو یاد کر کے ایک آنسو اس کی آنکھوں سے نکلتا ہے جو آنکھوں سے نکل کے تکیے تک جاتا ہے، وہ ایک آنسو اس کے دل میں وہ سارے گرد و غبار کو دھو دیتا ہے، اس کے دل کی کیفیات بدل جاتی ہے، دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اللہ سے اس کا قرب ہوتا ہے، اللہ اور اس کے بیچ کے پردے ہٹ جاتے ہیں، اس کو ایک عجیب لذت محسوس ہوتی ہے جو اللہ کے ساتھ اپنا پن اس کے دل میں پیدا کرتی ہے۔ لیکن دل جب سخت ہو جاتا ہے تو اللہ سے اپنا پن محسوس نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک بادشاہ اور ایک مجرم کا احساس دل میں ہوتا ہے، بھاگنے والے مجرم کا۔ دل کی سختی جرم کے اعتراف کے ساتھ اللہ کی طرف دوڑنے والا انسان کو، دل کی نرمی انسان کو ایسا بناتی ہے کہ گناہ کے باوجود ایک آدمی اللہ کی طرف دوڑتا ہے اللہ سے معافی مانگنے کے لیے جب دل نرم ہوتا ہے، لیکن جب دل سخت ہو جاتا ہے تو وہ اللہ سے بھاگنے لگتا ہے، اللہ سے اور اللہ کی باتوں سے اس کو وحشت ہونے لگتی ہے۔ واعظ و نصیحت کب بند ہوتی ہے ایسا لگتا ہے۔ واعظ و نصیحت اس کو نہ صرف یہ کہ اثر نہیں کرتی ہے بلکہ واعظ و نصیحت سے اس کو چڑ ہونے لگتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے۔ اذا قسى القلب قحطت العین، جب دل سخت ہو جاتا ہے تو آنکھیں سوکھ جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے ہیں۔ کما ان البدن اذا مرض لم ينفع فيه الطعام والشراب، ویسے ہی جب آدمی کا بدن جب بیمار ہو جاتا ہے تو پھر کھانے پینے کا فائدہ اس کو نہیں ہوتا ہے۔ ایک بیمار کو صرف کھلانے پلانے سے وہ صحت مند نہیں ہوتا ہے، اس کو دوا کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ کھلانے پلانے سے مزید وہ قے کرنے لگتا ہے اور تکلیف بڑھ جاتی ہے۔
کما ان البدن اذا مرض لم ينفع فيه الطعام والشراب، ویسے ہی جیسے آدمی کا جب بدن بیمار ہو جاتا ہے تو کھانا پینا اس کو فائدہ نہیں دیتا ہے. فكذلك القلب اذا مرض بالشهوات لم تنجح فيه المواعظ، ویسے ہی جب آدمی کا دل بیمار ہو جاتا ہے، شہوتوں کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، خواہشات اور لذتوں کا بیمار ہو جاتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس میں وعظ و نصیحت سے اس کو فائدہ نہیں ہوتا ہے، وعظ و نصیحت کا اس پر اثر نہیں ہوتا ہے. کب؟ جب آدمی کا دل شہوتوں کا پجاری بن جائے، شہوتوں کی وجہ سے اس کا دل بیمار ہو جائے، وعظ و نصیحت فائدہ نہیں دیتی ہے. الفوائد میں ابن قیم نے اس کو ذکر کیا ہے. تو ایک نقصان یہ ہے دل کی سختی کا کہ وعظ و نصیحت ایک حد آتی ہے، ابتدائی مرحلے میں دل سخت جب شروع ہونے لگتا ہے تو ایک امکان باقی رہتا ہے کہ کچھ نصیحت اثر کرے گی، لیکن سختی جب بڑھتی چلی جاتی ہے ایک وقت آتا ہے کہ اس کے بعد دل پر اثر نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھیں برتن ہے، دھول جمتی ہے، ایک وقت آتا ہے دھول جھٹک دینے سے نکل جاتی ہے، لیکن آپ ایک زمانے تک برتنوں کو رکھیں اس کے بعد وہ دھول برتن کا حصہ بن جاتی ہے، اس کو صرف جھٹک دینے سے وہ صاف نہیں ہوتا ہے بلکہ بہت گھسنا پڑتا ہے. اسی طرح سے آدمی کے دل پر پرت در پرت بنتی جاتی ہے اور آدمی کے دل میں سختی بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک ایک وقت آتا ہے کہ پھر نصیحت اس میں پار نہیں ہو پاتی ہے، دل کے اندر تک نہیں جا پاتی ہے، باہر کے باہر رہ جاتی ہے اور دل ان قیمتی کیفیات سے محروم ہو جاتا ہے. نمبر 2، دلوں کی سختی کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ آدمی کا دل جب سخت ہو جاتا ہے تو وہ بد اخلاق بن جاتا ہے اور اس کو دوسروں کی چوٹ کا احساس نہیں ہوتا ہے. اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ اس کے الفاظ سے کسی کا دل ٹوٹ گیا، اس کے کسی عمل سے کسی کا نقصان ہو گیا، اس کی کسی بات سے دوسروں کو تکلیف ہوئی. ایک انسان کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن اور دشمن بنتا ہے، یہاں تک کہ دوست بھی دشمن بن جاتا ہے. جب آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے تو وہ دوسروں کے دل کی پرواہ نہیں کرتا ہے، خود اس کا اپنا دل سخت ہو چکا ہے، وہ دوسروں کے دل کی پرواہ نہیں کرتا ہے اور دھیرے دھیرے اس کی سخت مزاجی کی وجہ سے اس کے اپنے اس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اس کے اپنے اس سے دور ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دل کی سختی سے زبان بھی سخت ہو جاتی ہے، دل کی سختی سے زبان سخت ہو جاتی ہے، دل بے حس ہو جاتا ہے، زبان سخت ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی یہ آپ کے رب کی رحمت کا اثر ہے کہ آپ دوسروں کے لیے نرم بنا دیے گئے ہو. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا اگر آپ سخت زبان ہوتے، غلیظ القلب سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ لوگ آپ کے آس پاس سے چھٹ جاتے. اگر آپ کی زبان سخت ہوتی، اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو نتیجہ یہ ہوتا کہ یہ جو لوگ آپ کے آس پاس جمع دین سیکھنے کے لیے صحابہ جو نہ صرف آپ سے دین لیتے ہیں بلکہ آپ کی خاطر آپ کو بچانے کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، یہ لوگ ایسے ہو جاتے کہ آپ کے پاس ٹھہرتے تک نہیں. کب؟ جب آپ کا دل سخت ہو جاتا ہے، آپ کی زبان سخت ہو جاتی ہے. آدمی کی زبان کب سخت ہوتی؟ جب دل بھی سخت ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ دوسروں کا خیال نہیں کرتا ہے. تو دلوں کی سختی کا نقصان یہ ہے کہ اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں، اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں، ایک ایک کر کے قریبی دور ہوتے چلے جاتے ہیں. کون اپنی بے عزتی برداشت کرے گا؟ کون چوٹ پہ چوٹ برداشت کرے گا؟ اچھے اچھے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، گہری دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں جب دل سخت ہو جاتا ہے، جب زبان سخت ہو جاتی ہے. تو دل کی سختی کا دوسرا نقصان یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں بتلایا کہ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو انسان سے اس کے قریبی لوگ دور ہوتے چلے جاتے ہیں، دوست بھی دشمن بن جاتے ہیں، اپنے پرائے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دوسرا نقصان ہے دل کی سختی کا۔ نمبر 3، دل کی سختی دنیا میں ایک اور برائی کا ذریعہ ہے۔ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو ایک انسان دنیا میں گمراہ اور آخرت میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ دنیا میں گمراہی آتی ہے کیسے؟ جب آدمی کا دل سخت ہوتا ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیے ایک انسان اگر آنکھ بند کر لے، اب کانٹے کہاں ہیں اور کھائی کہاں ہے، گڑھا کہاں ہے، گٹر کہاں ہے، آدمی نہیں دیکھ سکتا۔ ایک آدمی کی جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو سامنے کا گڑھا بھی اس کو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح سے جب دل سخت ہو جاتا ہے اور دل کی بصیرت ماند پڑ جاتی ہے، دل کے احساسات ختم ہو جاتے ہیں، تو آدمی کے گناہوں میں اتنی زیادہ شدت پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک انسان گمراہ ہو جاتا ہے لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ ایک آدمی گمراہی کے گڑھے میں گرتا ہے لیکن وہ گڑھا اس کو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل پر پردہ پڑ گیا ہے، جیسے آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا وہ آدمی جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے، جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے لیے، اللہ کی شریعت کی پابندی کے لیے کھول دیا، کیا وہ انسان جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اسلام کے لیے کھول دیا، جس کا شرع صدر ہو چکا ہے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہو، اپنے رب کی طرف سے دلیل و برہان اور اپنے رب کی طرف سے ملی ہوئی رہبری کے اوپر چل رہا ہو، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اس سے محروم ہے، جس کا سینہ تنگ ہے، جس کا شرع صدر نہیں ہوا ہے، اور جو اندھیرے میں بھٹک رہا ہے؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ، فویل تو بربادی ہے، لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ، ان لوگوں کے لیے بربادی ہے جو اللہ کی یاد سے، جن کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ اللہ کی یاد سے، اللہ کی یاد کے لیے ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، یعنی ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ اللہ کی یاد سے ان کے دلوں کو نفع نہیں ہوتا ہے۔ ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت سے ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، ان لوگوں کے لیے بربادی ہے، ان دلوں کے لیے بربادی ہے جو اللہ کی یاد کے لیے سخت ہو چکے ہیں۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ وہ لوگ ہیں جو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ وہ آدمی جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے کھول رکھا ہے اپنے اسلام کے لیے، اور جو اللہ کی طرف سے ایک نور پر چل رہا ہے، وہ دوسروں کی طرح نہیں ہو سکتا ہے، وہ بہت قیمتی انسان ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل وہ لوگ ہیں جن کا سینہ نہ صرف اسلام کے لیے نہیں کھلا ہے، جن کا سینہ، جن کا دل اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کے لیے نہیں کھلا ہے، بلکہ ان کا دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ وہ اللہ کی ہدایت کو قبول کرنے بلکہ اس میں غور کرنے سے ہی آ رہی ہے۔ بربادی ہے ان دلوں کے لیے جو اللہ کی یاد اور اس کی نصیحت کے لیے سخت ہو چکے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کھلی گمراہی میں پڑے ہیں۔ معلوم ہوا کہ دلوں کا سخت ہونا انسان کے گمراہی کی علامت بھی ہے اور مزید گمراہی کا سبب بھی ہے۔ جب آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے تو انسان کو گمراہی کا احساس نہیں ہوتا اور وہ گمراہی میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ویسے ہی جیسے آنکھوں پر پردہ پڑنے والا آدمی غلط راستے پر چلے لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ میں غلط جا رہا ہوں۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 22 ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے سلسلے میں ای فلا تلین عند ذکرہ ولا تخشع ولا تعی ولا تفہم، کہتے ہیں کہ دل کا سخت ہونا کیا ہے؟ ان دلوں کے لیے جن کے لیے بربادی ہے۔ یہ کون سے دل ہیں؟ کہتے ہیں یہ وہ دل ہیں فلا تلین عند ذکرہ، اللہ کی یاد کے وقت اللہ کو یاد کر کے بھی ان کے دلوں میں رقت پیدا نہیں ہوتی ہے، ان کے دلوں میں نرمی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ ولا تخشع،
اور ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت پیدا نہیں ہوتی ہے، اللہ کی عظمت سے ان کے دلوں میں جھکاؤ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ولا تعی، اور ان کے دل اللہ کی نصیحت کو یاد نہیں رکھتے ہیں، ولا تفہم، اور نہ اس میں غور کرتے ہیں نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے دلوں کے لیے بربادی ہے۔ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو معرفت کا نور اس سے چھن جاتا ہے، غور و فکر کی صلاحیت اس سے چھن جاتی ہے۔ لیکن جب دل نرم ہوتا ہے تو ایک نصیحت بھی انسان کے لیے زندگی بدلنے کا سبب بنتی ہے، اللہ کی ایک بات بھی اس کو جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ لیکن جب دل سخت ہو جاتا ہے تو انسان نفس پر سوار ہو کر ایسا تیز دوڑتا ہے کہ حق کی پکار اس کو سنائی نہیں دیتی، حق پیچھے سے پکارتا رہتا ہے لیکن یہ حق سے دور دوڑتا نکل جاتا ہے اور گمراہی کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ دلوں کی سختی ہلاکت اور گمراہی کا سبب ہے۔ تو یہ اسباب اور یہ نقصانات ہیں، دل کی سختی کی یہ علامات ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں دل کیوں سخت ہو جاتا ہے، دل کیوں سخت ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی قیمتی نعمت، قلب کی نعمت، دل کی نعمت انسان کو دی ہے، جو ان تمام قیمتی کیفیات کا منبع اور مرکز ہے۔ یہ دل ایسا کیوں ہو جاتا ہے کہ پتھر کی طرح ہوتا ہے، پھر نہ اللہ سے تعلق اس میں ہوتا ہے، نہ مخلوق پر رحم اس میں آتا ہے، اور نہ پھر حق کے لیے دروازے اس میں کھلتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس کے کیا اسباب ہیں۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ ایک انسان دین کے ماحول سے دور ہو جائے، نصیحت کے، اللہ کے ذکر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ماحول سے دور ہو جائے۔ نبوی ماحول سے دور ہو جانا، دینی ماحول سے دور ہو جانا، یہ آدمی کے دل کی سختی کا سبب ہے، ایک بہت بڑا سبب ہے۔ آدمی دین کے ماحول سے دور ہو جاتا ہے، دنیا میں کھو جاتا ہے، کام کاج میں لگ جاتا ہے، مدتیں گزر جاتی ہیں، لیکن دین کی بات سننے اور دین کے بارے میں غور کرنے کا موقع انسان کو نہیں ملتا ہے۔ صبح شام آدمی سکے گنتا رہتا ہے، صبح شام آدمی مستقبل کے پلان بناتا رہتا ہے، صبح شام آدمی کپڑوں میں، گہنوں میں، زیورات میں، اور گھر بلڈنگ میں، گاڑی موٹر میں، آدمی گھر بار کے اندر اتنا لگا رہتا ہے، تجارت اور زندگی میں اتنا کھو جاتا ہے، دنیا کی زیب و زینت میں اور ریاکاری میں، مال و دولت کے جمع کر کے لوگوں سے آگے بڑھنے میں، حرص میں، حسد میں، بغض و عداوت میں دنیا کے اندر اتنا کھو جاتا ہے اور دینی ماحول سے دور ہو جاتا ہے۔ تو جب اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ غفلت کے پردے قساوت کا سبب بنتے ہیں، اس کو یاد رکھیے۔ انسان کے دل کی قساوت کا بہت بڑا سبب دین سے غفلت ہے اور دینی ماحول سے دوری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ایمان والوں کے لیے اب تک وہ وقت نہیں آیا ہے کہ اللہ کی نصیحت کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے ان کے دلوں میں خشیت پیدا ہو، خشوع پیدا ہو جائے؟ کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا، اب کب آئے گا؟ اب تک وہ وقت نہیں آیا۔ ایمان لا کے زمانہ ہو گیا، دین معلوم ہو کے زمانہ ہو گیا، زندگی گزرتی جا رہی ہے، زمانے پہ زمانہ، عمر پہ عمر، بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا آ رہا ہے، عمر گھٹتی چلی جا رہی ہے، زندگی گزر چکی ہے، ایک بڑا حصہ زندگی کا گزر چکا۔ حق کے لیے ان کے دلوں میں کپ کپی اور جھکاؤ اور عظمت اور تعظیم نہیں ہے۔ اب تک وہ وقت نہیں آیا، کب آئے گا؟ مرنے کے بعد؟ کب وہ وقت آئے گا؟ مرنے کے بعد اللہ سے انسان گڑ گڑا کر موقع مانگے گا، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، ہم کو دنیا میں واپس لوٹا دے، ایک بار چھوڑ دے، تھوڑے وقت کے لیے چھوڑ دے۔ ہم یقین کرتے ہیں، ہم کو یقین آ گیا، دنیا میں جس کو ہم چھوڑ چکے تھے، دنیا میں ہم انکار میں پڑے ہوئے تھے، دنیا میں شک میں پڑے ہوئے تھے، دنیا میں غفلت میں پڑے ہوئے تھے، اللہ ہم کو ایمان آ گیا، ہم کو یقین آ گیا، اللہ ایک موقع دے دے، اللہ دنیا میں ایک بار ڈال دے، تھوڑے وقت کے لیے ڈال دے، ہم عمل کر کے آئیں گے، نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، ہم وہ عمل کر کے آتے ہیں جو اب تک ہم نہیں کرتے تھے، ایک موقع دے دے۔
لیکن وہاں پر انسان کو فائدہ نہیں ہوگا. وہاں کا احساس غم اور ندامت کا ذریعہ بنے گا. وہاں کا احساس انسان کو کامیاب نہیں کرے گا، کیونکہ وہاں موقع چھن چکا ہوگا، موقع یہاں ملا ہے. یہاں آپ دیکھیں کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا. آدمی غلطی کر کے بھی اصلاح اپنی کر سکتا ہے، ایسا نہیں کہ غلطی کر دیا تو ختم. اللہ نے دنیا کی ایک لمبی زندگی انسان کو دی ہے، ٹھوکر پہ ٹھوکر لگتی ہے، ایک ٹھوکر پہ نہیں تو دوسری پہ جاگے گا. لیکن آپ بتائیے ایک انسان، اس کو زندگی بھر ٹھوکریں لگتی رہے اور وہ جاگتا نہیں رہے بلکہ سوتا ہی رہے، آپ بتائیے جہنم ہی کا حقدار ہے. وہاں پر جا کر احساس پیدا ہوگا لیکن موقع چھن چکا ہوگا. لیکن یہاں پر اگر آدمی جاگ جائے، اپنی پچھلی زندگی چھوڑ دے اور اللہ کی زندگی جو اللہ نے دی ہے، ایمان والی زندگی، اسلام والی زندگی جو اللہ کو پسند ہے، وہ زندگی اختیار کرے، ایسا آدمی آخرت میں قیمتی ہوگا، چاہے آخری وقت میں توبہ کی ہو. دنیا میں احساس کا پیدا ہونا انسان کو قیمتی بناتا ہے، آخرت میں احساس کا پیدا ہونا مزید ذلت کا سبب بنتا ہے، اور ذلیل ہوگا اور رسوائی انسان کو ہوگی. کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہاں کے افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ نے فرمایا اب تک وقت نہیں آیا. الم یعنی للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے اب تک وہ وقت نہیں آیا ہے؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ ان کے دل، اب تک یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے حق اور اللہ کی نصیحت کے لیے جھک جائیں. اب بھی وہ وقت نہیں آیا. اب تک سرکشی میں ہیں، اب تک بے حسی میں ہیں، اب تک دلوں کی سختی میں مبتلا ہیں، اب تک بے فکری میں. کب وہ وقت آئے گا؟ مرنے کے بعد آئے گا. مرنے سے پہلے آنا چاہیے. ایمان لانے کے بعد زندگی بدل جانا چاہیے. ایمان لانے کے بعد بھی دل ویسا کہ ویسا جیسے پہلے تھا. تو کیا تبدیلی آئی ہے؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ، اور یاد رکھو ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی. یہود و نصارہ، اس سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی، ایمان والے ان کی طرح نہ ہو جائیں. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، انہیں کتاب دینے کے باوجود ایک لمبا زمانہ گزر گیا. فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل سخت ہو گئے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں، گناہ گار ہیں، گناہوں میں پڑے ہوئے لوگ ہیں. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، اللہ کی کتاب کے حامل بنے، لیکن نبی کے زمانے، نبی کے چلے جانے کے بعد ایک لمبا زمانہ گزر گیا اور ایک نسل سے دوسری نسل لوگ آگے بڑھتے چلے گئے. نبی کا دور نکل گیا اور دینی ماحول جو روحانیت پر قائم تھا، بعد کے دور میں رسمیت بن گیا. بعد کے دور میں یہ بن گیا کہ بس ہم اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں، بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے. زندگی چاہے جیسی ہو، اعمال چاہے جیسے ہوں، بس فخر میں تبدیل ہو گیا. جو پہلے دور کے لیے ایمان اور خشیت تھا، بعد کے دور کے لیے شہرت اور عزت کا ذریعہ بن گیا. نعروں والا دین بن گیا. بعد کے دور میں دعووں والا دین بن گیا. لوگ ایمان و عمل کی بنیاد پر نجات کی بجائے صرف نعرے لگا کر دیندار بننے والے بن گئے. دلوں میں سختی آ گئی. اسی لیے ابن الجوزی فرماتے ہیں کہ فطال علیہم الامد کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں بعد عہدہم بالانبیاء والصالحین، وہ جو ماحول نبیوں کا تھا اور صالحین کا تھا، وہ جو پاکیزہ دینی ماحول انبیاء نے بنایا تھا، اس نبوی ماحول سے دور ہو گئے. دینی تذکرہ، دین کی باتیں، دینی اعمال، ایک دوسرے کو نصیحت، یہ ماحول دور ہو گیا. لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں کھو گئے، نفسی کا ماحول ہو گیا. جب دینی ماحول سے دور ہو گئے تو نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، زمانہ دور ہو گیا، نبی سے، ماحول سے دور ہو گئے تو ان کے دل سخت ہو گئے. اور جب دل سخت ہو گئے تو کیا ہوا؟ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، نتیجہ یہ ہو گیا کہ ان میں سے اکثر فاسق ہیں.
یہاں پر آپ 3 مرتبوں میں آپ دیکھیے، 3 لیول یہاں پر دیکھیں، کیونکہ اللہ کا کلام بہت مختصر ہوتا ہے لیکن اس میں بات بہت زیادہ گہری ہوتی ہے۔ یہاں پر اللہ نے 3 حالات ذکر کیے ہیں۔ نمبر 1، لمبا زمانہ گزر گیا۔ نمبر 2، ان کے دل سخت ہو گئے۔ نمبر 3، وہ فاسق ہو گئے۔ یہ ترتیب ہے انسان کے بگڑنے کی۔ نمبر 1، دینی ماحول سے جب انسان دور ہو جاتا ہے تو دوسری حالت پیدا ہوتی ہے۔ پہلی حالت کیا ہے؟ دینی ماحول سے دوری، پہلے آدمی اس سے محروم ہو جاتا ہے، تو نتیجہ دوسرا ہوتا ہے۔ کیا نتیجہ ہے؟ کہ آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے، کیونکہ واعظ و نصیحت انسان کے دل کو بار بار جھنجھوڑتی رہتی ہے۔ وہ سویا ہوا آدمی جاگتا ہے، غفلت سے آدمی جاگتا رہتا ہے، تو جب یہ ماحول ٹوٹ جاتا ہے، چھوٹ جاتا ہے، تو پھر دھیرے دھیرے دل میں کیا ہوتی ہے؟ سختی آنے لگتی ہے۔ یہ دوسری حالت میں آدمی چلا جاتا ہے۔ لیکن دل میں سختی جب آنے لگتی ہے تو پھر تیسری حالت میں آدمی چلا جاتا ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، آدمی فسق کرتے 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 آدمی فاسق بن جاتا ہے۔ دیکھیے، فسق ایک مرتبہ آدمی سے گناہ ہو جائے اور اللہ سے توبہ کرے، وہ فاسق نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی گناہ پر گناہ کرتا رہے اور توبہ نہ کرے اور اس کا مزاج گناہ بن جائے، اس کا مزاج گناہ گار بن جائے، وہ گناہوں کا عادی بن جائے، وہ گناہوں کا عادی بن جائے۔ کسی انسان سے ایک بار کوئی غلطی ہو جائے، کوئی غلطی سے شراب پی لے، گناہ ہے، لیکن اس کا نام شرابی نہیں پڑتا ہے۔ لیکن جب وہ بار بار شراب پیتا ہے اور اس کے لیے معروف ہو جاتا ہے، اس کی عادت بن جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس کے اوپر شارب الخمر، اور یعنی اس شرابی کا لقب اس کو مل جاتا ہے، جھوٹے کا لقب، جھوٹ بولتے رہنے والے کو مل جاتا ہے، دھوکہ دیتے رہنے والے کو دھوکے باز کا لقب مل جاتا ہے۔ عمل کے دوام سے صفات پیدا ہوتی ہیں۔ ایک آدمی گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتا ہے، جب دل سخت ہو جاتا ہے، گناہوں کا احساس ختم ہونے لگتا ہے، اور آدمی ایک گناہ کے بعد دوسرا بھی گناہ کرنے لگتا ہے۔ گناہ کرتے 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 اس کا مزاج گناہ گار بن جاتا ہے، عمل کا گناہ گار، دل کا بھی گناہ گار بن جاتا ہے۔ گناہ اس کے لیے آزادی بن جاتا ہے، اس کے لیے ایسی چیز بن جاتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے وہ کہتا ہے ہاں میرے لیے حلال ہے، بلکہ نصیحت کرنے والے کو کہتا ہے تم سے اچھے تو ہم ہیں۔ یہ انسان کی زندگی میں بہت ہی سخت مقام ہوتا ہے، یہاں کہ انسان اللہ کے آگے ذلیل ہو جاتا ہے اور آخرت میں اللہ کی سزا اور اللہ کے غضب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ تو یہاں پر دلوں کی سختی کا ایک بہت بڑا سبب ہم کو ملا، وہ یہ کہ دینی ماحول سے دوری دل کو سخت کرتی ہے، اور دلوں کی سختی انسان کو فاسق بننے پر مجبور کرتی ہے۔ دوسرا سبب دلوں کی سختی کا کیا ہے؟ دوسرا سبب یہ ہے کہ ایک انسان کا مزاج بے فکری، ہنسی مذاق، کھیل تماشے والا ہو جائے۔ وہ زندگی کی گہرائیوں کی بجائے زندگی میں، دنیا میں زیب و زینت اور موج مستی کو اپنا شعار بنا لے، اس کی مزاج میں موج مستی آ جائے، کھیل تماشا، زیب و زینت اور انجوائمنٹ اس کا دین بن جائے۔ وہ دنیا کی لذتوں میں اتنا کھو جائے کہ زندگی کے مقصد اور زندگی کے انجام کو بھول جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکثر الضحک فإن کثرت الضحک تمیت القلب، ہنسی مذاق کی کثرت نہ کرو، اس لیے کہ ہنسی مذاق کی کثرت انسان کے دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ ہنسی مذاق کی کثرت کیا ہے؟ ایک آدمی ہمیشہ زندگی میں ایسی چیزوں پر دھیان دے جس میں مزہ آتا ہے، جس میں انجوائمنٹ ہوتا ہے۔ آدمی انجوائمنٹ کو اپنی زندگی کا حصہ اس طرح سے بنا لے گویا کہ اس کی سانسیں ہوں، وہ زندگی کے دوسرے پہلو پر دھیان نہ دے، وہ اس چیز کو نہ دیکھے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اس کا دھیان اس چیز پر نہ جائے کہ میں مرنے والا ہوں،
اس کا دھیان اس طرف نہ جائے کہ میرا ہر عمل لکھا جا رہا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات نہ ہو کہ ہر عمل کا جواب مجھ کو اللہ کے ہاں دینا ہے اور ہر عمل کے بارے میں مجھ سے پوچھ ہونے والی ہے۔ جب یہ مزاج ختم ہو جاتا ہے، آدمی کے اندر انجوائمنٹ پیدا ہوتا ہے، ہنسی مذاق، اور یہاں پر زندگی کے اچھے پہلو پر ہی وہ دھیان دیتا ہے، اصل مقصد پر وہ دھیان نہیں دیتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم کو بتلاتی ہے کہ ہنسی مذاق کی کثرت سے بھی آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ایک آدمی ایسا مزاج نہ بنا لے اپنا کہ لوگ اس سے دور بھاگیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا میں نے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی میں ملا، آپ کا چہرہ مسکراتا پایا۔ یہ ایک الگ چیز ہے، خوش مزاجی الگ چیز ہے اور موج مستی الگ چیز ہے۔ ہنسی کی کثرت سے یہاں پر ہم کو منع کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا لا تکثر الضحک، ہنسی کی کثرت سے بچ، فإن کثرت الضحک تمیت القلب، اس لیے کہ ہنسی کی کثرت آدمی کے دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ اس کو ابن ماجہ نے روایت کی اور یہ صحیح حدیث ہے۔ تو دوسرا سبب ہنسی مذاق کی کثرت ہے جس سے آدمی کا دل سخت اور مردہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، کھانے پینے کی کثرت، کہ ایک آدمی کی زندگی کا مقصد ہی کھانا پینا اور موج منانا ہو۔ ایک آدمی ہر وقت کھانوں کے بارے میں سوچے۔ بہت سے لوگ تو روزے کی حالت میں کھانے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ کھانے کے بارے میں سوچنا غلط نہیں ہے، لیکن ایک آدمی پیٹ کا بندہ بن جائے، لذتوں کا شیدائی ہو جائے، اس کی سوچ کا منتہا یہ ہو کہ آج یہ کھایا، صبح میں دوپہر میں کیا ہے۔ اس کی زبان اللہ کے ذکر کی بجائے لذتوں کی پجاری بن جائے، اس کی لذت اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اپنی زندگی کے مقصد کی تکمیل کی بجائے اپنے پیٹ کو بھرنا ہو، وہ اپنی پیٹ کے گڑے کو بھرنے کی اتنی فکر کرے کہ قبر کے گڑے کی فکر اس سے نکل جائے، یہ آدمی ناکام ہے۔ اچھا کھانا، اسی کو اپنے لیے وہ زندگی کا مقصد اور اپنی سوچ کے لیے جلا بنا لے۔ سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایاکم والبطنہ، ایاکم والبطنہ فإنہا تقسی القلب، اپنے پیٹ کو بھرتے رہنے سے بچو۔ بطنہ کے معنی یہ ہیں کہ ایک آدمی کھا پی کے موٹا تازہ ہو جائے، بڑا پیٹ ہو جائے، اس کا پیٹ بڑا ہو۔ پیٹ بڑا ہو یعنی اس اعتبار سے کہ اس کو بس کھانے کی سوچتی ہو، کھانے پینے ہی کی فکر رہتی ہو، اس کی سوچ کا اکثر حصہ یہی ہو، اور خوب کھاتا ہو، کھاتا ہی کھاتا ہو، بہت زیادہ جی بھر کے۔ کتنے لوگ ہیں اتنا کھاتے ہیں کہ ان کو سانس لینے کے لیے ٹھیک سے جگہ نہیں ہوتی ہے، اور عادی بن جاتے ہیں اس چیز کے، عادی بن جاتے ہیں۔ بھر پیٹ رہنے سے بچو، پیٹ بھرتے رہنے سے بچو، اس لیے کہ اس سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ جب آدمی، آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، مسلمانوں کی ماں امہات المؤمنین، ان میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ایک ہیں ام المؤمنین، فرماتی ہیں ایک چاند گزر جاتا، دوسرا چاند چلا جاتا، تیسرا چاند دکھائی دیتا، اور ہمارے ہاں چولہا نہیں سی لگتا تھا۔ تابعی پوچھتے ہیں پھر آپ لوگ کیا کھاتے تھے؟ فرماتی ہیں دو کالی چیزیں، دو کالی چیزوں پر ہمارا گزر ہوتا تھا، ایک پانی اور دوسرے کھجور، ایک پانی اور دوسرے کھجور۔ پانی اور کھجور کھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارتے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں بھی دیکھا ہے کہ آپ کھجوروں میں سے کیڑے پھونک پھونک کے نکال رہے تھے اور وہی کھا رہے تھے، خراب کھجوریں آپ صاف کر کے اس کو کھا رہے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے گھر میں حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک کھجور اٹھائی، منہ میں ڈال لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کخ کخ، پھینک دے اس کو، تھوک دے اس کو، کیا تجھ کو معلوم نہیں ہم صدقے کی کھجوریں نہیں کھاتے ہیں؟ کیا تجھ کو معلوم نہیں ہم صدقے کی کھجور نہیں کھاتے ہیں؟
خندق کے وقت صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کھائی کھود رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں، جنگ کا وقت ہے، دشمن سامنے ہے، مدینہ کی حفاظت کے لیے لمبی خندق کھودی جا رہی ہے اور محنت کا کام ہے۔ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اللہ کے رسول بھوک کی حال کی وجہ سے دیکھیے ہم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہے۔ آپ نے اپنا کرتا اٹھا کے بتایا تو صحابہ نے دیکھا کہ آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، 2 پتھر بندھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آتے، بھوک کی وجہ سے پوچھتے کچھ کھانے کو ہے؟ گھر والے اگر کہتے ہے تو آپ کھا لیتے، اور اگر گھر والے کہتے نہیں ہیں تو آپ کہتے ٹھیک ہے پھر میرا روزہ ہے۔ صبح سے کچھ کھایا نہیں، گھر میں آ کے کھانے کے لیے پوچھا، کھانے کے لیے نہیں ہے کچھ بھی، تو آپ کہتے ٹھیک ہے پھر میرا نفل روزہ ہے۔ آپ اس دن کو جس میں آپ کے گھر میں کھانا نہیں ہے روزے والا دن بنا دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ کوئی آدمی، غریب آدمی آپ کے پاس آیا، کھانے پریشان حال، آپ نے اپنے دیکھا اس کی حالت کو، کچھ لوگ تھے ان کی حالت دیکھی، اپنے گھر میں اپنی بیوی کے پاس آدمی بھیجا، کہا جاؤ میرے گھر میں جو ہے لے آؤ۔ وہ آدمی گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بیویوں کے کمرے، آپ کی 9 اور بعض روایت میں 11 بیویاں تھیں۔ ان سارے کمروں کے جو مسجد نبوی سے جڑے ہوئے سارے کمرے بیویوں کے آپ نے بنوائے تھے، ایک کے بعد ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے کمروں کے سامنے وہ آدمی گیا، کہا کچھ ہے کھانے کے لیے، کچھ ہے کھانے کے لیے۔ ہر دروازے سے اس کو جواب ملتا کہ ہمارے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ حال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کا تھا۔ آپ دیکھیے آج مسلمان کے پاس کیا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ایک دسترخوان پر جو کچھ سجایا جاتا ہے سب کچھ کھانے کے بعد بھی شکایت کرتا ہے اللہ نے کیا دیا ہے، سب کچھ پا کر بھی شکایت کرتا ہے کہ اللہ نے کیا دیا ہے۔ فرماتے ہیں ایاکم والبطن، خبردار بھرے پیٹ رہنے سے بچو، خوب کھانے سے بچو، پیٹ کو بھرنے کے عمل سے بچو، فإنها تقسي القلب، اس لیے کہ اس سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں فرماتے ہیں آدمی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کچھ لقمے وہ کھا لے جس سے اس کی پیٹھ سیدھی رہے۔ ہاں اگر زیادہ کھانا ہے تو پھر پیٹ کے 3 حصے کرے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے، ایک حصہ ہوا کے لیے۔ بہت کھانا ہے اتنا کھائے، لیکن آدمی، اور کبھی کبھی کھا لے آدمی زیادہ تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ہمیشہ آدمی اتنا کھاتا رہے کہ اس کو ڈکار بھی مشکل ہو جائے، ہضم کرنے کے لیے دوائی کھانی پڑے، اتنا کھا لے آدمی کہ پیٹ خراب ہو جائے۔ آپ بتائیے پیٹ خراب ہونے کا ہمیشہ اگر معمول بنا لے، اتنا کھاتا رہے، اس کا دل خراب ہو جائے گا۔ فإنها تقسي القلب، اس سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ جب آدمی کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو اس کی سوچ میں جلا پیدا ہوتی ہے، اس کو دوسروں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے، اس کو دوسروں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن بھر پیٹ جب آدمی رہتا ہے تو پھر انسان کو پیٹ بھرنے کے بعد گناہوں کی سوچتی ہے۔ جب پیٹ بھر جاتا ہے بے فکری پیدا ہوتی ہے اور آدمی گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں ایاکم البطن فإنها تقسي القلب، خبردار بھرے پیٹ رہنے سے بچو، اس لیے کہ اس سے دل کی سختی پیدا ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھرا پیٹ تھا، ڈکار لی، آپ نے فرمایا اپنی ڈکار ہم سے دور رکھو، اس لیے کہ دنیا میں خوب کھانے والے، کھاتے رہنے والے کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ جو قیامت کے دن بھوک والے ہوں گے۔ دنیا میں بھر پیٹ رہنے والے آخرت میں بھوکے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے آدمی کھائے، لیکن ایسا بھی نہیں ہو کہ ایک آدمی اتنا کم کھائے کہ بیمار پڑ جائے، اس کے جسم کو جو قوت چاہیے وہ نہ ملے۔ لیکن آدمی اپنے کھانے میں یہ احتیاط رکھے کہ جب ایسے وقت میں کھانا چھوڑے کہ 1 لقمہ 2 لقمے کھانے کو اور ابھی جی کر رہا تھا، ایسے وقت میں چھوڑ دے، نفس کو سیر نہ کرے۔
نفس کے تقاضوں کو پورا نہ کرے، کبھی کبھی نفس کو اس کی چاہت روک بھی لے، ایسا آدمی کو کرتے رہنا چاہیے، نفس کی اصلاح کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ تیسری چیز تھی، کھانے پینے کی کثرت آدمی کے دل کو سخت کر دیتی ہے۔ نمبر 4، دنیا میں مشغولیت اور دنیا میں مال و دولت کا زیادہ ہونا، یہ بھی آدمی کے دل کو سخت کرتا ہے۔ پراپرٹی، مال و دولت، اس کا احساس اور اسی میں لگے رہنا، دنیا کے ماحول میں، بزنس میں، دنیا کے کاموں میں، دنیاوی ذمہ داریوں میں پھنسے رہنا، خصوصاً مال کے زیادہ ہونے کی وجہ سے آدمی کے دل کو سخت کر دیتا ہے، آدمی کے دل کو سخت کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا ان القسوۃ وغلظ القلوب فی الفدادین عند اصول اذناب الابل حیث یطلع قرن الشیطان فی ربیعہ ومضر۔ امام البخاری اور امام مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں خبردار، یاد رکھو، الا ان القسوۃ، دلوں کی سختی، وغلظ القلوب، اور دلوں کی شدت، غلاظت، گندگی، دلوں کا کھدڑ ہو جانا، احساس ہی اس میں سے نکل جائے، دلوں کی قساوت اور دلوں کی غلاظت، یہ کس چیز میں ہے، کن لوگوں میں ہے؟ فی الفدادین عند اصول اذناب الابل، ان لوگوں میں ہوتی ہے جو اونٹوں کے پیچھے ان کی دم پکڑ کے انہیں ہانکتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اونٹ والے کے اندر دل کی سختی ہوتی ہے۔ فدادین، ایسے لوگ جن کے پاس بہت سارے اونٹ ہوں اور ان کی دمیں پکڑے، فخر کے ساتھ وہ ان پہ آوازیں لگائیں، ان اونٹوں کو ہانکیں، وہ انہی میں کھوئے رہیں، وہ اونٹوں کی فکر میں لگے رہیں، اپنی پراپرٹی میں کھوئے رہیں، اپنی ملکیت پر فخر اور ان کی اصلاح ہی کی فکر میں لگے رہیں کہ میرا مال اچھا رہے، میری چیزیں اچھی رہیں، میری پراپرٹی صحیح رہے، اسی میں کھوئے رہیں۔ فی الفدادین عند اصول اذناب الابل، ان لوگوں میں جو اونٹوں کی دمیں پکڑے انہی کی فکر میں آوازیں لگاتے رہتے، انہیں ہانکتے رہتے ہیں۔ حیث یطلع قرن الشیطان، وہاں جہاں سے شیطان کے 2 سینگ نکلیں گے، شیطان کے فتنے نکلیں گے۔ فی ربیعہ و مضر، ربیعہ اور مضر کے یہ 2 قبیلے ہیں، 2 علاقے ہیں، 2 قبیلے ہیں، ربیعہ اور مضر۔ ان لوگوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ اپنی ملکیت اور اپنی جائیداد ہی میں کھوئے رہتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں اور اسی کے بڑھانے، اسی کے سنوارنے میں لگے رہتے ہیں، ان کے اندر سرکشی اور ان کے اندر تکبر اور ان کے اندر دلوں کی سختی پیدا ہوتی ہے، ان کے اندر بے فکری پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، نہیں، کلا ان الانسان لیطغی، انسان سرکش ہو جاتا ہے، انسان سرکشی کرنے لگتا ہے، حدیں پار کرنے لگتا ہے، شرارتیں کرنے لگتا ہے۔ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، جب دیکھتا ہے کہ مجھ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، جب دیکھتا ہے کہ میرے پاس سب ہے، جب دیکھتا ہے کہ میں مالدار ہوں، جب انسان کے پاس مالداری آتی ہے تو پھر انسان سرکش ہوتا ہے۔ ہاں، وہ لوگ جو واقعی اس کو اللہ کی نعمت سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمت مان کر اللہ کا شکر کریں اور اپنا کمال نہ سمجھیں اور تقوی کی روش چلیں، ایسے لوگ اس چیز سے محفوظ رہتے ہیں۔ مالدار ہونا اسلام میں برا نہیں ہے، لیکن مال کو اپنا مالک بنانا برا ہے اور مال کو اپنے لیے فخر کی چیز بنانا برا ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی، انسان سرکشی کرتا ہے، حدیں پار کر کے باہر نکل جاتا ہے، سرکشی اور شرارتیں کرنے لگتا ہے، طغیانی میں پڑ جاتا ہے۔ لیطغی ان رآہ استغنی، جب دیکھتا ہے کہ وہ مستغنی ہو گیا ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، جب دیکھتا ہے تو سرکشی کرتا ہے۔ تو مال و دولت سے انسان میں سرکشی کا مزاج پیدا ہوتا ہے اور اس سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے 5ویں چیز جو آدمی کے دل کو سخت کرتی ہے وہ یہ
کہ آدمی گناہ پر گناہ کرتا ہے لیکن توبہ کی طرف نہیں پلٹتا ہے. گناہوں کا تسلسل، اللہ کی حدوں کو توڑ دینا اور ایک کے بعد ایک گناہ کرتے جانا اور توبہ نہیں کرنا، یہ بھی آدمی کے دل کو سخت کر دیتا ہے. یہ بھی انسان کے دل کو حق کی قبولیت سے روک دیتا ہے. ابراہیم ابن ادہم فرماتے ہیں ان للذنوب ضعفا فی القوہ وقسوۃ فی القلب. گناہوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ قوت میں کمزوری آ جاتی ہے، قوت میں کمی ہو جاتی ہے اور دل میں سختی آ جاتی ہے. گناہوں کے اثر سے انسان کی قوت کم ہو جاتی ہے اور قساوت بڑھ جاتی ہے، آدمی کمزور ہوتا ہے. دیکھیے گناہوں میں پڑا ہوا آدمی اکثر بزدل ہوتا ہے، وہ کئی چیزوں میں طاقتور ہوگا لیکن واقعی اندر سے، اسی لیے آپ دیکھیے کتنے گناہ گار ہوتے ہیں جو جنات سے ڈرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دل اللہ سے اتنا قریب نہیں ہے کہ اس کو معلوم ہے یہاں میرا چلنے والا نہیں ہے، یہاں دین چلے گا، یہاں اللہ کا معاملہ چلے گا. جن سے ڈرنا ویسے انسان کی فطرت میں ہے، لیکن جب یقین قوی ہو جاتا ہے تو آدمی کے اندر خوف گھٹ جاتا ہے. اللہ پر توکل انسان کے دل کو مضبوط بنا دیتا ہے. ان للذنوب ضعفا فی القوہ وقسوۃ فی القلب. آدمی کے گناہوں کا اثر اس پر یہ ہوتا ہے کہ اس کی قوت گھٹ جاتی ہے، اس کی قوت کمزوری میں بدل جاتی ہے، اس کی طاقت کمزوری بن جاتی ہے اور اس کے دل میں قساوت اور سختی پیدا ہو جاتی ہے. وَإِنَّ لِلْحَسَنَاتِ قُوَّةً فِي الْبَدَنِ وَنُورًا فِي الْقَلْبِ. اور نیکیوں سے بدن میں قوت پیدا ہو جاتی ہے اور دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے. بدن قوی ہو جاتا ہے اور دل کے اندر نور پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ نیکیوں کا اثر ہوتا ہے کہ انسان حشاش بشاش ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے اور آدمی کا دل، اس کے اندر ایک نور پیدا ہو جاتا ہے اور اسی نور کی روشنی میں انسان دیکھتا ہے، صحیح صحیح اور غلط غلط اس کو دکھائی دیتا ہے. لیکن گناہ کی وجہ سے آدمی کی نگاہوں پر، اس کے دل پر پردہ پڑ جاتا ہے. نور اس کا، ہدایت کا اس کو فائدہ نہیں دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دل کے اندر نور نہیں ہے. آنکھ والا آدمی اگر اندھیرے کمرے میں ہو دکھائی دے گا نہیں، آنکھ ہے اس کو لیکن روشنی نہیں ہے. اور اسی طرح سے روشنی ہو لیکن آنکھ نہیں ہے، اندھا ہے، اس کو کچھ دکھائی نہیں دے گا. اس لیے دو نور ہونا ضروری ہے، ایک باہر کا نور، ایک اندر کا نور. باہر کا نور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت اور رہبری، اللہ کی کتاب، اللہ کا فرمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری، قرآن اور سنت، یہ باہر کی ہدایت ہے، باہر کا نور ہے. اور اندر کا نور کیا ہے؟ انسان کا تقوی، اس کا ایمان، اس کی بصیرت. اگر آدمی کے اندر کا نور نہ ہو تو باہر کا نور اس کو نفع نہیں دیتا ہے، قرآن و سنت سے فائدہ نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ دل اندھا ہو گیا ہے، دل پر، اس کی بصیرت پر پردہ ہو گیا ہے. دل بھی اندھا ہو جاتا ہے، دل بھی اندھا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ نیکیوں کا اثر یہ ہے کہ بدن میں قوت اور آدمی کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں، جو اس سے پچھلے درس میں ہم نے حدیث دیکھی تھی کہ شیطان جو گرہیں لگاتا ہے، 3 گرہیں رات میں سوتے وقت، اور اگر اس کے باوجود آدمی اگر نہیں اٹھتا ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ فَأَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانٍ. جو آدمی فجر کی نماز ضائع کر دیتا ہے، وہ صبح اٹھتا ہے تو کیسا اٹھتا ہے؟ خبیث النفس، کسلان، بد مزاج، سست مزاج اور کسلان، ایک دم مریل اور بالکل نڈھال ہو کے وہ اٹھتا ہے. اس کے نفس میں اس کے مزاج میں خباثت ہوتی ہے اور اس کے جسم میں سستی ہوتی ہے. یہ جو سستی ہے کہاں سے آتی ہے؟ بہت ساری سستیاں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. آدمی کے گناہوں کی وجہ سے اس کے مزاج میں ایک قسم کی سستی پیدا ہو جاتی ہے. جسم کے اندر حشاش بشاش وہ نہیں رہتا ہے بلکہ سست رہتا ہے.
اسی لیے آپ دیکھیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور تھے جسمانی اعتبار سے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے کہ یہ سورت جا کے مشرکین میں پڑھے گا، تو بہادری آپ دیکھیے، جا کے مشرکین میں پڑھ کے آئے ہیں، مشرکین نے ان کو کتنا مارا، زخمی ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں آج سے زیادہ قریش میری نگاہ میں کبھی ذلیل نہیں تھے، اور اے نبی اگر آپ کہیں تو ایک بار اور جا کے ان کو سنا کے آتا ہوں۔ اتنا مارا پیٹا، لیکن دل میں کیا ہے؟ ہمت ہے۔ دبلے پتلے تھے، پیڑ پر چڑھ گئے، اتنے دبلے تھے کہ ان کی پنڈلیاں دیکھ کر لوگ ہنسنے لگے، یہ دیکھو کیسے دبلے پتلے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کی پنڈلیوں کی کمی، ان کی دبلے پن کو دیکھ کے ہنستے ہو، اللہ کی قسم اللہ کے ہاں ان کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ ان کا وزن ابن مسعود کا نہیں، ان کی پنڈلیوں کا اللہ کے ہاں اتنا قیمتی ہے۔ کیوں؟ ایمان کی قوت ہے، مضبوطی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام جنگوں میں شریک رہے ہیں، تو یہ مضبوطی ہے۔ صحابہ آپ دیکھیں، کھانے کو ان کے پاس نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کے ایمان کی قوت ان کے بدن کی کمزوری پر غالب آ جاتی تھی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یعنی ایمان کی وجہ سے ایک آدمی عجیب قوت اپنے اندر محسوس کرتا ہے، اور جتنا گناہوں سے بچتا ہے اتنی قوت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ۔ اور اگر اس کے بالعکس آدمی گناہوں میں پڑا رہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کے دل میں بزدلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ان کی کرتوت کی وجہ سے، ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے۔ رانا دل پر زنگ لگنا ہے، آدمی کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، اور دھیرے دھیرے دل پر زنگ اتنا لگتا چلا جاتا ہے کہ پھر ہدایت دل میں داخل نہیں ہوتی ہے، پھر واعظ و نصیحت دل پر اثر نہیں کرتی ہے۔ آدمی قرآن پڑھتا ہے، آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے ہیں، آدمی حدیث پڑھتا ہے، دل میں رقت پیدا نہیں ہوتی ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ سے مانگنے کے لیے لیکن ہاتھ رکھ دیتا ہے، لیکن دل میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، پتھر کا پتھر دل بنا رہتا ہے، دل میں اثر ہی نہیں۔ کیا یہ سزا نہیں ہے؟ یہ سزا ہے۔ آدمی کا دل اللہ کی یاد اور اللہ کے دین، اللہ کی نصیحت، اللہ اس کے رسول کی بات سے اثر نہ لے، یہ بہت بڑی سزا ہے دنیا میں انسان کے لیے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے برے اعمال کے اثر سے۔ اور اس کو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، آپ نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب، مومن جب گناہ کر بیٹھتا ہے، کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے۔ گناہ کیا، چاہے کپڑے ہاتھ پاؤں چاہے کتنے صاف ستھرے رکھے، یاد رکھے اس گناہ کے اثر سے دل پر دھبا لگ جاتا ہے، اس کا دل خراب ہو جاتا ہے۔ کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، اس کے دل پر کالا دھبا لگ جاتا ہے۔ فَإِذَا تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، لیکن اگر وہ اس گناہ کے بعد اللہ سے توبہ کر لے، اس گناہ کو چھوڑ دے اور اللہ سے اس گناہ پر استغفار کرے، آئندہ نہیں کروں گا کا وعدہ اللہ سے کرے، گناہ چھوڑ دے، اور جو گناہ کر بیٹھا اس کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرے، سُقِلَ قَلْبُهُ، دل واپس سے صاف ستھرا ہو جاتا ہے، دل واپس سے صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ فَإِن زَادَ زَادَتْ، لیکن اگر توبہ نہ کرے، گناہ چھوڑے نہیں بلکہ اور آگے بڑھتا چلا جائے، اور گناہ کرے، وہ دھبا بھی اور بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ دھبا بھی اور بڑھ جاتا ہے۔ فَذَلِكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، یہی وہ زنگ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر
زنگ لگ گیا ان کے برے اعمال کی وجہ سے. یہ امام ترمذی اور نسائی ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے. اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں کا اثر دل پر پڑتا ہے. نہ صرف وہ اعمال نامے کو خراب کرتے ہیں بلکہ آدمی کے دل کو بھی خراب کرتے ہیں. اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ گناہ، وہ دھبا پورے دل پر چھا جاتا ہے اور دل پر اثر نہیں ہوتا ہے، دل پر بھلائی کا اثر نہیں ہوتا ہے. چھٹی چیز جو دل کو خراب کرتی ہے اور دل کی سختی کا سبب ہے وہ گناہوں کے سلسلے میں لاپرواہی ہے. دیکھیے، ایک ہے گناہ مسلسل کرنا، یہ بھی ایک جرم ہے. توبہ نہ کرنا یہ جرم ہے، لیکن گناہ کو ہلکا سمجھنا اس سے بڑا جرم ہے. اس کو سمجھیں. ایک آدمی شراب پیتا ہے چھوڑتا نہیں ہے، گناہ گار ہے. لیکن اس سے بڑا گناہ گار وہ ہے جو شراب نہ پیے لیکن کہے شراب پینے میں کیا پرابلم ہے، شراب پینا برا نہیں ہے. یا شراب پینے کو گناہ نہ سمجھے، ہلکا سمجھے. گناہ کرنا گناہ ہے لیکن گناہ کو ہلکا سمجھنا اس سے بڑا گناہ ہے. اللہ نے جو حدیں قائم کی ہیں، اللہ نے جو گناہوں کا تذکرہ کیا ہے کہ فلاں چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس گناہ کو ہلکا سمجھ لینا، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنا، اس کے سلسلے میں سیریسنس ختم ہو جانا، یہ اس سے بڑا گناہ ہے. گناہ کرنے سے بڑا گناہ ہے اور اس سے دل کو بہت بڑا ڈیمیج ہو جاتا ہے. اس سے آدمی کا دل خراب ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ. اہل کتاب یہود بنی اسرائیل، انہوں نے اللہ سے کیے وعدے توڑ دیے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ. اللہ سے وعدے کرتے جاتے تھے، توڑتے جاتے تھے، کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے. اللہ سے وعدہ توڑا ہے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ. ان کے ہم سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت ڈال دی ہے، لعنت ان پر ڈال دی ہے. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا ہے. دلوں کی سختی اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر آتی ہے. انہوں نے ہم سے وعدے کیے ہم ایسا کریں گے، ہاں ٹھیک ہے ہم کریں گے ایسا، لیکن اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی کوئی پرواہ نہیں کی، اس میثاق اور اس عہد کی کوئی پرواہ نہیں کی اور لاپرواہی کے ساتھ اللہ کی میثاق کو توڑ دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان پر لعنت ڈال دی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. معلوم ہوا اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑنے سے آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے. یہ سورہ المائدہ کی آیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اقتطع مال امرئ مسلم بیمین کاذبہ. جو آدمی جھوٹی قسم کھا کے کسی مسلمان کا مال ہڑپ کر جائے، اللہ کی جھوٹی قسم کھا لے، اللہ کی قسم میرا ہے، سوچے نہیں اللہ کی قسم کھا رہا ہے، کس کا نام لے رہا ہے، جھوٹ کے ساتھ اللہ کا نام جوڑ رہا ہے. اللہ کی عظیم ترین ذات، اللہ کے نام کو، ساری عظمتیں جس کے لیے ہے، جس کی تعظیم کرنا چاہیے، جس کا نام لینے سے بھی ہم کو احساس ہو کہ کتنا بڑا نام ہے، کہیں تقصیر نہ ہو جائے، کہیں کوتاہی نہ ہو جائے اس کا نام لینے میں. اس اللہ کا نام جھوٹی قسم کے ساتھ لے، لاپرواہی کے ساتھ، کہ جو اللہ کا نام اور اس کی جھوٹی قسم کھا کے کسی مسلمان کا مال ہڑپ جائے، کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے. لا یغیرھا شیء الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک اس کے دل پر سے وہ دھبا کوئی چیز مٹا نہیں سکتی ہے. کالا دھبا ایسا کہ قیامت کے دن تک وہ دھبا نہیں ہٹے گا، کچھ بھی کر لے وہ نہیں ہٹ سکتا ہے، کوئی چیز نہیں ہٹا سکتی ہے. اتنا بڑا معاملہ ہے. تو معلوم ہوا کہ جھوٹی قسموں کا بھی دل پر اثر ہوتا ہے. اور شریعت کی حدیں، حلال و حرام کے سلسلے میں حرام چیزوں کو ہلکا سمجھنا، گناہوں کی پرواہ نہیں کرنا، ناقدری کرنا اللہ کی شریعت کی، اور اللہ کی تعظیم، اس کی حرمات کی تعظیم کی سے بے پرواہی کرنا، یہ بھی آدمی کے دل کو سخت کر دیتا ہے. نمبر 7، برائیوں کو ہوتا دیکھنا لیکن اس کے بارے میں دل میں کوئی برائی کا احساس نہیں رکھنا، اس سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے. آدمی برائی دیکھے اور اس کو دل میں برا نہ سمجھے
اس سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، دلوں پر فتنے پیش ہوتے رہتے ہیں جیسے آنکھیں آدمی کھلی رکھے راستے پر بیٹھا ہے، ایک کے بعد ایک لوگ آتے چلے جائیں گے، گزریں گے راستے سے، تو جیسے آنکھوں کے سامنے سے، انسان کے سامنے سے لوگ گزرتے رہتے ہیں، ایک کے بعد ایک آتے جاتے رہتے ہیں، گاڑیاں آتی جاتی رہتی ہیں، دلوں پر بھی فتنے آتے جاتے رہتے ہیں۔ تعرض الفتن علی القلوب، دلوں پر فتنے آتے جاتے رہتے ہیں، کالحصیر عودا عودا، بوریے کی طرح، جیسے چٹائی کی طرح، مثلا جیسے چٹائی میں ایک کے بعد ایک لکڑی ڈالی جاتی ہے پھر جا کے چٹائی بنتی ہے، اس کو بنا جاتا ہے، بوریا، کپڑا، دھاگا دھاگا دھاگا، ایک دوسرے کے بعد ایک لگاتار دھاگے آتے جاتے ہیں مشین میں، تب جا کر کپڑا بنتا ہے۔ تو جیسے بنائی کی مشین میں ایک کے بعد ایک دھاگے کی پرت آتی جاتی ہے کپڑا بننے کے وقت میں، اسی طرح سے دل پر بھی فتنے ایک کے بعد ایک آتے جاتے رہتے ہیں۔ فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاء، پھر جو دل پر آنے والے فتنے، آنے والی غلط بات، اس کو قبول کر لیتا ہے بلکہ اس کو پی لیتا ہے، تو اس کے دل پر کیا ہوتا ہے؟ کالا دھبا لگ جاتا ہے۔ ہمارے سامنے کئی غلط چیزیں آتی ہیں، اگر اس کا انکار کر دیں محفوظ، لیکن اگر اس کو دل میں آنے دیں دل گندا ہو جاتا ہے۔ ایک گندا جانور ہے، خنزیر ہے، آپ کے گھر کی طرف بڑھ رہا ہے، آپ کی نگاہوں کے سامنے، اگر آپ اپنا دروازہ بند کر لیں آپ کا گھر گندگی سے محفوظ ہے، لیکن اگر آپ اپنے گھر کا دروازہ کھلا رکھیں وہ گندا جانور آپ کے گھر میں داخل ہو جائے گا، آپ کے پورے گھر کو گندا کرے گا۔ اسی طرح سے فتنے دل پر آتے رہتے ہیں، اگر آدمی اپنے دل کے دروازے اس کے لیے کھول دے اور ان کو پی لے، ان کو قبول کر لے، تو آدمی کے دل پر کالا دھبا لگ جاتا ہے۔ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاء، اور جو دل اس گندگی، اس برائی کا انکار کرے، نہیں یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، مجھے بھی پسند نہیں ہے، انکار کر دے دل اس کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے دل پر اس انکار کی وجہ سے ایک روشن نقطہ لگ جاتا ہے، نور اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں راستے سے جو برائیاں ہم کو دکھائی دیتی ہیں، اگر ہمارے دل میں اس کے لیے انکار ہو، اس کا ہم انکار کریں کہ یہ غلط ہے، تو آدمی کے دل میں اس سے مزید نور پیدا ہو جاتا ہے۔ حتی تصیر علی قلبین، یہاں تک کہ یہ دونوں دل الگ الگ دو دلوں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ علی ابیض مثل صفا، شفاف چٹان کی طرح وہ دل سفید، شفاف، پاک اور سفید بن جاتا ہے، نورانی بن جاتا ہے۔ انکار کرتے 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 برائیوں کا دل نورانی بن جاتا ہے، سفید بن جاتا ہے۔ فلا تضرہ فتنۃ ما دامت السماوات والارض، وہ اتنا مضبوط بن جاتا ہے کہ اب ایک وقت اس کی ایسا آتا ہے اس پر کہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے اس کا دل انکار کرتے کرتے برائیوں کا کہ عادی ہو جاتا ہے انکار کرنے کا۔ اب آسمان و زمین جب تک باقی ہیں اس کا دل اتنا پاورفل ہو چکا ہے کہ اب کوئی فتنہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، دل طاقتور بن گیا۔ لیکن دوسرا دل جو برائیوں کو پیتا جاتا ہے، والآخر اسود مربادا کالکوز مجخیا، لیکن دوسرا دل کیا ہے؟ جو برائیوں کو مانتا ہے، قبول کرتا ہے، اس سے لذت لیتا ہے، اس کا انکار نہیں کرتا ہے بلکہ قبول کرتا ہے، سوچتا ہے کہ اسلام میں یہ گناہ حلال ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، کتنا اچھا ہوتا، اس کو پسند کرنے لگ جاتا ہے، اور شریعت کو مجبوری اپنے لیے ظلم سمجھنے لگتا ہے۔ پردہ نہیں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، اسلام میں بے پردگی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، یہ گناہ حلال ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس کا دل ان برائیوں کو پیتے 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 قبول کرتے کرتے یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ کالا ہو جاتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے، مربادن مٹیالے رنگ کا، ایک دم کیچڑ کے رنگ کا ہو جاتا ہے،
اور کلکوزی مجخین جھکے ہوئے پیالے کی طرح ہو جاتا ہے. جھکا ہوا پیالہ کلکوزی مجخین جھکے ہوئے پیالے ٹیڑھے پیالے کی طرح ہوتا ہے. آپ دیکھیں کوئی بھی برتن آپ چائے یا کوئی بھی پینے کی چیز بھرتے ہیں پیالے میں, پیالے کو ٹیڑھا کبھی نہیں رکھتے ہیں, سیدھا رکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ٹیڑھے پیالے میں پانی رکتا نہیں ہے, گر جائے گا, ڈالیں گے گر جائے گا. تو وہ دل بھی ہدایت کے اعتبار سے ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ ایک ٹیڑھا پیالہ ہے. اگر اس میں ہدایت ڈالی جائے گر کے بہہ جائے گی. وہ ہدایت کو روکتا نہیں ہے, ہدایت کو سنبھالتا نہیں ہے, ہدایت اس میں آ کے بھی نکل جاتی ہے. کلکوزی مجخین لا یعرف معروفا ولا ينکر منکرا, نہ کسی بھلائی کو بھلائی وہ دل سمجھتا ہے, نہ کسی برائی کو برائی سمجھتا ہے. بھلائی برائی سب اس کے لیے برابر ہو جاتی ہے. الا ما اشرب من ہوا, اگر اس کو کوئی چیز بھلائی محسوس ہوتی ہے تو وہ چیز بھلائی محسوس ہوتی ہے جو اس کی خواہش کے مطابق ہو. اگر اس کو فائدہ ہے تو اچھا, مزہ آتا ہے تو اچھا, نہیں تو برا. وہ خواہش کی روشنی میں چیزوں کو اچھا برا سمجھنے لگتا ہے. تو یہ حال اس آدمی کا ہوتا ہے جو برائیوں کو دیکھ کر ان پر انکار نہیں کرتا ہے. اس سے دل بگڑ جاتا ہے, اس سے دل پر دھبا لگ جاتا ہے, دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ پھر ہدایت اس کو نفع نہیں دیتی ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو یہ 7 اسباب ہیں, اس کے علاوہ بھی مزید اسباب ہیں جو دل کو سخت کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں دلوں کی سختی کا علاج کیا ہے. ایک بہت بڑا موضوع ہے اور تفصیل سے سمجھانا یہ بہت مشکل کام ہے, اس لیے کہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں دلوں کی سختی کا علاج کیا ہے. اختصاراً کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں. نمبر 1, دعا کرنا اور اللہ سے دلوں کی سختی سے پناہ مانگنا. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے تو یوں کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل, اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی سے اور سستی سے, والجبن والبخل والحرم, اور بزدلی سے, کنجوسی سے, اور نہایت بوڑھے پن سے, ایسے بوڑھے پن سے کہ آدمی جس میں اپنے آپ کو بھی سنبھال نہیں پائے. اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری کس سے, والقسوتی والغفلتی والعیلتی والذلتی والمسکنہ, اے اللہ قسوت دل کی سختی, غفلت بے فکری, عیلہ یعنی عیلتن کس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس اہل و عیال ہوں لیکن اس کے پاس ان کے خرچ کے لیے کچھ نہ ہو, اس ایسی تنگ دستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اور ذلت سے, بے عزتی سے, اور مسکنت سے کہ میں کچھ نہ کر پاؤں اپنے لیے, ایسی حالت سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْكُفْرِ, اے اللہ فقر سے, مال کی کمی سے, مفلسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں, غریبی سے تیری پناہ مانگتا ہوں, اور کفر سے, ناشکری اور کفر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. والفسوق والشقاق والنفاق, اور اے اللہ گناہوں میں پڑنے سے اور نبی کے راستے سے ہٹنے سے اور نفاق سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. والسمعۃ والریاء, میں نیکی کر کے لوگوں کو سناتا پھروں, اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایک نیکی کریں گے اور ساری دنیا میں اس کا اعلان کریں گے, نیکی برباد ہوتی ہے, اس کو سمعہ کہتے ہیں. میں نیکی سنانے سے اور نیکی دکھانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اور وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ السَّمَمِ وَالْبَكَمِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ, اور اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کس سے, سمم بہرے پن سے, والبکم گونگے پن سے, والجنون پاگل پن سے, جن کے لپٹ جانے سے, والجذام اور کوڑ کی بیماری سے, لیپرسی, جذام, اور والبرسی اور برس سے, برس وہ سفید پٹے چٹے جسم پر آ جاتے ہیں, دھبے آ جاتے ہیں, جلد سفید ہو جاتی ہے, اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں, برس. وسیء الاسقام, اور بری سے بری بیماری سے تیری پناہ مانگتا ہوں. دیکھ کتنی عمدہ دعا ہے, اس کو سمجھانے میں ایک پورا درس جائے گا کیونکہ ان میں ترتیب ایسی کیوں ہے وہ ایک مستقل درس کا موضوع ہے. انشاءاللہ کسی درس میں اس حدیث کو اور اس طرح کی روایات کو ہم دیکھیں گے تفصیل سے کہ دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بامانی اور مرتب ہوا کرتی تھی, اختصار کے ساتھ ساتھ.
اس حدیث کو امام الحاکم نے اور امام البیہقی نے الدعاء میں ذکر کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے. اس میں معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کی سختی سے بھی اللہ کی پناہ مانگی ہے. نمبر 2، وعظ و نصیحت کی مجلسوں میں جانا. وعظ و نصیحت کی مجلس میں جانا، دینی مجالس سے دور نہیں رہنا بلکہ جاتے رہنا، چاہے وہی درس ہو. بعض لوگ کہتے ہیں وہی ٹاپک ہے، یہ تو سن چکے ہم. آپ دیکھیے لوگ گانے بار بار سنتے ہیں، گناہگار قسم کے لوگ ایک گانا ایک بار نہیں سنتے ہیں. ایسی چیز جو حرام ہے، گناہ ہے، اس میں ان کو لذت ملتی ہے. اور ہمارے دل کو دین کی بات میں، اللہ کی بات میں، رسول کی بات میں ایک سے دوسری مرتبہ لذت نہ ملے، ہمارا دل بیمار ہے. ہمارا دل بیمار ہے. روزانہ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کبھی چھوڑتے نہیں ہیں، لیکن دینی مجالس میں جانا چھوڑتے نہیں ہیں. ایک ہی کھانا بار بار کھاتے ہیں، ایک ہی پانی بار بار پیتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں، لیکن دینی مجالس میں بار بار جانا، ارے یہ تو ہو چکا ہے، یہ تو ہو چکا ہے. معلوم نہیں ایک بات کون سی بات ہے جو پہلی بار اثر نہیں کری تھی وہ بات دوسری مرتبہ اثر دل پر کرے. کب ہدایت کا وقت ہو اللہ کو معلوم ہوتا ہے. تو دوسری بات یہ کہ وعظ و نصیحت کی مجلسوں میں حاضر ہونا. ارباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما بعد صلاة الغداة موعظة بلیغہ. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد ہم کو ایسی نصیحت کی کہ جو ایک بہت ہی بلیغ واعظ تھا. ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب. وہ ایسا عمدہ واعظ تھا کہ اس سے دل آنکھیں بہنے لگی اور دل دہل گئے. تو کوئی ایسا واعظ بہت ممکن ہے ہم کو ملے جس میں ہمارا دل کپ کپا جائے، لرز جائے اور ہماری آنکھوں سے آنسو نکل جائے، ہمارے دل کی دنیا بدل جائے. کب وہ وقت ہوگا ہم کو نہیں معلوم. اس لیے آدمی جاتا رہے دینی مجلسوں میں، ہو سکتا ہے کوئی دن ہو جو اس کی زندگی بدلنے کا دن ہو. اس لیے دینی مجالس میں آدمی حاضر ہو. اس کو امام ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے. معلّہ ابن زیاد فرماتے ہیں قال رجل للحسن، ایک آدمی نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا یا ابا سعید اشکو الیک قسوۃ قلبی، میرا دل بڑا سخت ہے، کیا کروں، میرا دل سخت ہے. قال ادنوہ من الذکرى، انہوں نے کہا نصیحت سے قریب ہو جا، یعنی ای ممن یذکر، وہ آدمی جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی یاد جس کے پاس ہر وقت ہوتی رہتی ہے، اللہ کو یاد کرنے والا اور نصیحت کرنے والا، ایسے آدمی سے قریب رہ، وہ تجھ کو نصیحت کرے گا، اللہ یاد دلائے گا، تیرا دل نرم ہو جائے گا، تیرا دل نرم ہو جائے گا. امام احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب الزہد میں اس کو ذکر کیا ہے. تو یہ دوسری چیز ہے، وعظ و نصیحت کی مجلس میں جانا دل کو نرم کرتا ہے. نمبر 3، اللہ کا ذکر کرنا اور قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرنا، اپنے دل کو اس سے غور و فکر کے ذریعے سے نفع پہنچانا. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ جِلَا وَإِنَّ جِلَاءَ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. ہر چیز کے لیے ایک جلا ہے، یعنی ہر چیز کے لیے ایک روشنی ہے. آپ دیکھیے برتن کو جب گھستے ہیں اچھی طرح سے، وہ کیا ہوتا ہے، وہ روشن ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو کے نکھرتا ہے، اس پر جب روشنی پڑتی ہے تو چمک اس میں آتی ہے. دلوں کے لیے چمک ایک چیز ہے جو ان کو شفاف اور عمدہ بناتی ہے. ہر چیز کے لیے ایک چمکانے والی چیز ہوتی ہے، صاف کرنے والی چیز ہوتی ہے، اور دلوں کو صاف کرنے والی چمکانے والی چیز اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر کرنے سے دل صاف ستھرا ہو جاتا ہے، دھول اور اس کے اوپر کا میلہ نکل جاتا ہے. الوابل الصیب میں ابن قیم نے اس کو ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے ایک واعظ نصیحت آ چکی ہے. وشفاء لما فی الصدور، جو دلوں کے لیے ایسی چیز جو دلوں کے لیے، دلوں کے اندر پائی جانے والی، سینوں میں پائی جانے والی بیماریوں کے لیے جس میں شفا ہے، جو خود شفا ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اس میں یہ ہدایت ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے. قرآن اللہ کی طرف سے آ چکا ہے، یہ اللہ کا واعظ ہے. ایمان والا جب اس کو واقعی ہدایت کی نیت سے پڑھتا ہے، سمجھ کے پڑھتا ہے، تو قرآن اس کے لیے بہترین نصیحت بن جاتا ہے جس سے آدمی کا دل
نرم پڑ جاتا ہے، سینوں میں پائی جانے والی بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے. یہ علاج ہے. وشفاء لما فی الصدور، یہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اسی طرح سے اللہ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اللہ نے بہترین بات کتاب کی شکل میں نازل کی جس کی باتیں ملتی جلتی بار بار دہرائی جانے والی ہے. متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو لوگ اللہ سے اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، خشیت جن کے دلوں میں ہے، ان کی جلد جس سے کانپ جاتی ہے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر اللہ کی بات جب وہ سنتے ہیں تو ان کے دل، ان کی جلدیں اللہ کی یاد کی طرف نرمی اختیار کرنے لگتی ہیں، ان کے اندر سکون پیدا ہو جاتا ہے، ان کے اندر میلان پیدا ہو جاتا ہے اللہ کی بات کی طرف. تو اللہ کی نصیحت اتنی عمدہ ہے کہ جس سے دل لرز جاتے ہیں اور جلد رونگٹے جس سے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اللہ کی کتاب کا اہتمام کریں، ایسی مجالس میں جائیں جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے، اور اللہ کو یاد کریں. نمبر 4، قبروں کی زیارت اور موت کو یاد کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، میں تمہیں قبروں کی زیارت سے اب تک منع کرتا رہا، لیکن اب تم قبروں کی زیارت کرو. قبروں کی زیارت کرو سے مراد یہ نہیں کہ عام طور سے جو لوگ بدعات وغیرہ کرتے ہیں، قبروں کی زیارت کا مطلب یہ ہے کہ قبروں پر جاؤ، قبرستان جاؤ. کیوں؟ مسلم کی روایت میں آپ فرماتے ہیں فزور القبور فإنها تذکر الموت، قبروں پر جاؤ، قبرستان جاؤ، قبروں کی زیارت کرو، قبروں کو جا کے دیکھو. کیوں؟ فإنها تذکر الموت، اس لیے کہ یہ قبریں یا قبروں کی زیارت آدمی کے دل کو، آدمی کو موت یاد دلاتی ہے. موت یاد دلاتی ہے، قبروں سے موت یاد آتی ہے، اپنی موت یاد آتی ہے. مستدرک حاکم کے الفاظ ہیں نہیتکم عن زیارت القبور، میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا. ثم بدا لی انہ ترق القلب وتدمع العین، میں تمہیں قبروں پر جانے سے منع کرتا تھا، لیکن پھر مجھے یہ احساس ہوا، یہ خیال آیا مجھ پر، یہ واضح ہوا کہ قبروں پر جانا آدمی کے دل میں رقت پیدا کرتا ہے، نرمی پیدا کرتا ہے، اور آنکھیں بہہ پڑتی ہیں. وتذکر الآخرہ، اور قبروں پر جانا آخرت کو یاد دلاتا ہے. وزورھا، تو تم جایا کرو. آدمی جب قبرستان جاتا ہے موت یاد آتی ہے، آخرت یاد آتی ہے، دنیا کھیل تماشا دکھائی دیتی ہے، اصل زندگی آخرت ہے، یاد آتا ہے. اس حدیث کو امام الحاکم نے روایت کیا اور صحیح روایت ہے، شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. اسی طرح سے 5ویں چیز دلوں کو نرم کرنے والی یہ ہے کہ ایک انسان غریبوں، بیماروں، پریشان حالوں اور یتیم اور سماج کے مساکین اور ایسا طبقہ جو پریشان حال ہے، تھوڑی دیر ان کے ساتھ ان کے غم میں شریک رہے، ان کے اوپر رحم کرے، ان کی تکلیف کو اپنے دل میں محسوس کرنے کی کوشش کرے، ان کی صحبت اختیار کرے، ان میں اٹھے بیٹھے. اس میں گھمنڈ نہیں آئے گا، اس میں نرمی پیدا ہوگی، اس میں ان کے لیے شفقت پیدا ہوگی، دل نرم ہوگا، اللہ کا شکر پیدا ہوگا، دنیا کی تکلیف سے آخرت کی تکلیف یاد آئے گی، احساس ہوگا کہ اگر یہ تکلیف مجھ پر آتی تو کیا ہوتا، گھبراہٹ پیدا ہوگی، دل نرم ہوگا، دل کے اندر کی سختی، اکڑ مکڑ سب جھڑ جائے گی جیسے پتے جھڑ جاتے ہیں پیڑ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رجلا شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسوۃ قلبہ، ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کی سختی کے بارے میں شکایت کی. فقال له ان اردت تلین قلبک، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو، فاطعم المسکین وامسح رأس الیتیم، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے، اگر تیرا مقصد یہ تیرے دل کی نرمی ہے، تو مسکین کو کھانا کھلا اور یتیم کے سر پہ سے ہاتھ پھیر، لوگوں کے کام آ، لوگوں پر رحمت اور نرمی کر، تیرا دل نرم ہو جائے گا. امام الطبرانی نے اپنی کتاب مکارم الاخلاق
اور اسی طرح سے امام البیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں اس کو روایت کیا، یہ حدیث حسن ہے۔ آدمی جب دوسروں کے درد میں کام آتا ہے اس کا دل اپنے آپ زندہ ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، اس کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اگر آدمی اپنی دنیا میں کھویا رہے، موج مستی میں پڑا رہے، دوسروں کے دکھ درد کو نہ دیکھے، ایسا آدمی سخت دل ہو جاتا ہے، ایسا آدمی خود غرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو آدمی کے دل کو نرم کرنے والی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمدہ دل عطا فرمائیں اور ہمارے بیمار دلوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے شفا عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ ہم کو عطا فرمائیں اور ایسا قلب عطا فرمائیں کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد شرمندگی محسوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ایک عمدہ زندگی اور بہترین موت ہم سب کو عطا فرمائیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو اس درس میں ہم نے دیکھی۔ اس سے آگے اگلا موضوع ہمارا رہے گا مومن کے اخلاق، جو ہمارا آخری موضوع ہوگا اور یہی ہمارے امتحان کا مواد ہوگا، اور انشاءاللہ اس کے بعد درس ایک اور ہوگا ثابت قدمی، اہمیت اور وسائل۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس میں برابر آئیں، اور جو لوگ نہیں آتے ہیں آپ ان کو بھی دعوت دیں، ہو سکتا ہے کسی کو اس سے فائدہ اور زندگی بدل جائے۔ اللہ اس کے رسول کی بات میں نفع اور شفا ہے۔